السلام علیکم سب کو. ہم پاکستان لاسٹ کی لانچ پر یہاں آج آئے ہیں. جب بھی کوئی سوال کرتا ہے کیا یہ ہے جناح کا پاکستان، تو میرا تو یہی خیال ہے کہ ہاں یہی تھا. باقی لیکن شہزاد نے میرے خیال میں اس کے خلاف آرگیو کیا اور بہت اچھی طرح کیا ہے. اور شہزاد کے ساتھ آپ اگری کر سکتے ہیں، ڈس اگری کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ جب پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں دو ادوار ہوں گے، ایک شہزاد سے پہلے اور ایک شہزاد کے بعد. کیونکہ جس طرح کی کانورسیشن کا آغاز شہزاد نے کیا ہے اس کی کوئی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی. ہمارے جو آج ماڈریٹر ہیں وہ بھی بہت بڑی شخصیت ہیں، اور اس کم عمر میں اتنا وسیع مطالعہ آپ کو مزمل شاہ سے زیادہ کہیں نہیں ملے گا. لیکن ہم فوری طور پر ان دونوں کو دعوت دینے سے پہلے میں چاہوں گا کہ کچھ دو الفاظ عدیل افضل ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بھی پلیز کہتے ہیں. السلام علیکم. آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ اس کتاب کی تقریب رونمائی کے لیے آئے. ہمارے لیے سب سے زیادہ خوشی کی یہ بات ہے کہ ہمارے دوستوں میں سے ایک دوست صاحب کتاب ہو گیا ہے، اور جس عرصے میں وہ صاحب کتاب ہوئے ہیں میں اور علی صاحب اولاد ہوئے ہیں، اور شاہ جی آپ کے دونوں خانے خالی ہیں، تو امید کرتے ہیں کہ آپ کی طرف سے بھی ہمیں کتاب کا ہی تحفہ ملے گا. پاکستان لاسٹ کتاب یقیناً اگر آپ نے نہیں پڑھی تو ضرور پڑھیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو خطہ ہے جسے ہم پاکستان کہتے ہیں، یہیں کے لوگ ہیں جن کے لیے ان کے ملک کی شناخت سب سے زیادہ اہم ہے. اور پاکستان چونکہ دنیاوی حالات کی وجہ سے وجود میں آیا تھا، دوسری عالمی جنگ لگی، برٹش کو بہت نقصان ہوا، تو بیرونی ممالک کے حالات کی وجہ سے جو ملک قیام میں آیا، اب تک اس کی شناخت دیگر ممالک کے حالات کی وجہ سے ہی مسلسل بدلتی رہی. ضیاء کے دور میں ہم مجاہدین ہو گئے، مشرف کے دور میں ہم لبرل ہو گئے، خان صاحب کے دور میں ہم کنفیوز ہو گئے، اور اب ہم لاسٹ ہیں. یہ کتاب آپ کو شاید آپ کے سارے سوالوں کے جواب تو نہ دے، لیکن آپ کو سوال کرنے پہ ضرور مجبور کرے گی، اور آپ کو سوال ڈھونڈنے پہ بھی. تو اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں، اور کتاب میں کیا ہے، اس کا پروسیس کیا تھا، ریزن کیا تھی. میرے خیال سے یہ گفتگو مزمل اور شہزاد آپ کے ساتھ کریں گے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کے سوالات ہوں گے. بہت شکریہ. شہزاد گیاس، لیڈی اینڈ جینٹلمین. السلام علیکم سب کو. تھینک یو فار بینگ ہیئر. اور شہزاد صاحب کے لیے یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ آپ سوڈو انٹلیکچوئل اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں سر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتاب لکھے بغیر کوئی اپنے آپ کو انٹلیکچوئل نہیں کہہ سکتا، نہ میں کہتا ہوں، بٹ شہزاد کین سے دیٹ رائٹ ناؤ آئی تھنک فائنلی، بیکاز آئی تھنک دی اونلی لیگیسی ایز وی ہیو ٹاک بفور شوڈ بی دا ریٹن ورڈ. پاکستان میں 25 کروڑ آبادی یہ سوچ کر ہی ہو گئی کہ ہمارے بعد ہماری نشانی ہونی چاہیے، بٹ شہزاد ٹوک اے بیٹر پاتھ اینڈ ہی سیڈ کہ نہیں، کتاب جو ہے نا وہ مجھے آؤٹ لیو کر لے گی، وہ دیٹ از اے بیٹر آپشن آئی تھنک. سو گڈ ایفرٹ فرسٹلی. مجھے لگ رہا ہے میں نے کتاب نہیں لکھی، مجھے مردانہ کمزوری ہے، اور اس کے لیے آپ لوگ سب انٹروینشن کرنے آئے ہیں کہ ٹھیک ہے اولاد تو نہیں ہو سکی تو کتاب ہی ٹھیک ہے. سو اگر اس کتاب کی ہم بات کریں تو اس میں obviously اٹس اے کاؤنٹر نیریٹو ٹو دا پاپولر ہسٹری آف پاکستان، کیونکہ پاکستان کے اندر ہمیں معاشرتی علوم یا پاکستان اسٹڈیز بچپن سے جو پڑھائی گئی ہے اس میں سچ کے سوا تو ہر چیز ملی ہے کہ ایوب جو ہے وہ رحم دل رہنما تھا، اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر 71 کے دوران بھی آپ خبریں لگا کے دیکھتے تو جو آفیشیل نیریٹو تھا وہ یہی تھا کہ فتوحات کے جھنڈے گاڑے جا رہے ہیں، وہ پتہ نہیں تھا کہ اس کے علاوہ کچھ اور ہو رہا ہے ادھر. سو کاؤنٹر نیریٹو از سو امپورٹنٹ ٹو دا کریٹیکل ہسٹری. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اینٹی تھیسس ڈیولپ نہیں کریں گے تاریخی اعتبار سے تو آپ جان نہیں سکتے کہ دراصل سچ ہے کیا. سو دس از اے بریو اٹیمپٹ اینڈ اے ریڈیکل ون ایز ویل آئی سے، کیونکہ اگر شہزاد کی یا ایون ہماری بھی ساری ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کو ہم سمرائز کریں تو شاید اس سے یہ کتاب بنے گی جس میں آئیڈینٹی سے لے کے پاکستان کی تاریخ تک، اور زبان سے لے کے 1971 تک، ڈیموکریسی سے لے کے کرنٹ افیئر تک ہر چیز آپ کو ملے گی. تو آغاز میں شہزاد سب سے پہلے اگر میں بات کروں تو جو ایشو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں
اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو پارٹیشن کا جو نیریٹو ہے پاکستان کے اندر، ریڈ کلف صاحب پر آپ یہ الزام لگاتے ہیں کہ 1 مہینے میں انہوں نے اتنا بڑا پلاٹ کاٹ کے 2 لوگوں کے حوالے کر دیا. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ پارٹیشن کا جو آپ کا نیریٹو ہے اس میں آپ کے عزیز کو کافی زیادہ کوٹ کر چکے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کا جو حملہ ہے وہ جو ہے وہ 23 مارچ کے اوپر ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ لاہور ریزولوشن کی تاریخ ہی غلط ہے. کیا بتانا چاہ رہے ہیں یہ کہہ کے؟ فرسٹ آف آل تھینک یو ایوری بڈی فار شوئنگ اپ. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آڈینس میں محمد آصف بیٹھے ہیں اور میں بالنگ پہ لیکچر دے رہا ہوں. بیسکلی مجھے لگ رہا ہے میں تنویر احمد ہوں. تو علی رضا بیٹھے ہوئے ہیں، ہسٹورین ہیں، ندا کروانی بیٹھی ہوئی ہیں، خرم حسین بیٹھے ہوئے ہیں، عدیل ہاشمی کہیں ادھر ادھر ہیں. تو واٹ ایور آئی سے، اگر کچھ غلطی ہو جائے معاف کر دیجیے گا. آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو ناٹ میک مسٹیکس. آئی تھنک بائنریز میں بہت چیزیں ایشو ریڈیوس ہو جاتا ہے جب ہم پارٹیشن کی بھی بات کرتے ہیں، اسپیشلی جو ایک ہندوتوا نیریٹو انڈیا میں چل رہا ہے. اٹ جسٹ گیٹس ریڈیوس ٹو واز اٹ اے مسٹیک. اگر تو آپ پارٹیشن کو کرٹیسائز کرتے ہیں ان ٹرمز آف ہیپ ہیزڈلی ڈن تھا، یہ تو ہمارا بھی نیریٹو ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ پاکستان اسٹڈیز کے اگینسٹ جاتا ہے. پاکستان اسٹڈیز میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا پارٹیشن واز موو فارورڈ، ٹائم کم تھا، مسئلے مسائل تھے. تو اگر ان مسئلے مسائل میں کچھ چیزیں غلط ہوئی ہیں، آپ تاریخ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کیا چیز بددیانتی سے ہوئی ہے اور کیا چیز سرکمسٹانشل تھی. It's not like قائد اعظم محمد علی جناح was omniscient or omnipresent. He was a human being. He made many mistakes. اس چیز کو کرٹیکلی دیکھنا بغاوت نہیں سمجھی جانی چاہیے، نہ غداری سمجھی جانی چاہیے. اسپیسیفکلی ان ٹرمز آف لاہور ریزولوشن، اس کی تو کے عزیز کی کلیئر آرگیومنٹ ہے کہ 1946 کی جو لیجسلیٹر کانفرنس ہوئی ہے اس میں ان کے پاس کوئی حق نہیں تھا لاہور ریزولوشن کا ٹیکسٹ بدلنے کا. لاہور ریزولوشن کی بھی ایک انٹرسٹنگ تاریخ ہے کہ شاید ادھر جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے بھی کئی لوگ نہیں جانتے ہوں گے. اگر 23 مارچ کو آپ کو چھٹی ملتی ہے، آپ میں سے اکثر لوگوں کو یہی لگتا ہوگا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1940 میں پاکستان ریزولوشن پاس ہوا تھا، جبکہ 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا جو پہلا کانسٹیٹیوشن ہے وہ انفورس ہوا تھا. اس کی وجہ سے پاکستان کا پہلا ریپبلک ڈے منایا گیا تھا. اینڈ ایون وائل وی ور گروئنگ اپ یو وڈ ریمبر ریپبلک ڈے کہا جاتا تھا. وہ میموری ختم ہو چکی ہے بیکاز ہمارے یہاں ایسے عامر آئے ہیں جنہوں نے بولا ہے کہ کانسٹیٹیوشن از اے پیس آف پیپر ٹو بی تھرون ان دا ڈسٹ بن. کیونکہ آپ کو کبھی عزت نہیں سکھائی گئی کانسٹیٹیوشن کی. ایون دا کرٹیسزم آف دا کانسٹیٹیوشن ویئر انگریزی میں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ لیٹ پرفیکٹ ناٹ بی دی اینمی آف گڈ، دین مینی تھنگز ان دا کانسٹیٹیوشن دیٹ وی ڈس ایگری ود. منیب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے بھی بات کی ہے. وی بوتھ آر تھنکنگ آف دا سیم تھنگ پروبیبلی وچ وی ول ناٹ سے بیکاز اٹس بینگ ریکارڈیڈ. ایسا نہیں ہے کہ ہماری کانسٹیٹیوشن پرفیکٹ ہے، پر اگر اس میں کوئی کوتاہیاں ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے وی تھرو دا بیبی آؤٹ وتھ دا باتھ واٹر. تو لاہور ریزولوشن سے شروع کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اگر تو ہم کہتے ہیں بھائی پاکستان لاسٹ ہے، کہیں نہ کہیں جو خواب دیکھا تھا وہ نہیں ہے، ناٹ ٹو ہارپ آن اباؤٹ اٹ اور کیپ نیم ڈراپنگ، بٹ عدیل ہاشمی بیٹھے ہوئے ہیں، فیض صاحب نے جو لکھا تھا وہی کیفیت ہے نا ہماری. تو آئی وانٹیڈ ٹو اسٹارٹ ود لاہور ریزولوشن کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں پاکستان کا خیال، پاکستان کا تصور، پاکستان کا کنسیپشن اس ڈاکیومنٹ میں ہے، تو اگر اس ڈاکیومنٹ میں ہم نے ملاوٹ کی ہے تو کہیں نہ کہیں شاید جو پبلک ڈیکلریشن تھی وہ بہتر تھی ایز اپوز ٹو a certain political elite sitting behind closed doors and deciding to change the text of the Lahore resolution. ایگزیکٹلی. اور جو اسٹیٹس کا لفظ تھا اس میں سے ایس نکال کے ایک ریاست بنا دیا گیا جو 1940 کی ریزولوشن کا اوریجنل ٹیکسٹ تھا. اینڈ بائی دا وے اس کے علاوہ آپ پرنسپل جعفر لارڈ کو بھی کوٹ کر یہ اس میں لکھتے ہیں کہ اٹ واز بیسکلی نیشنلزم وداؤٹ اے نیشن. جی. سو دس ہیز بین دا کرائسس فرام ڈے ون کہ ہو از اے پاکستانی. 78 years down the line we are unable to decide that how to define a Pakistani because اتنے کنٹراسٹنگ ویو پوائنٹس ہیں کہ اگر آپ کسی رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹی سے پوچھیں گے تو وہ ایڈیالوجی کی بیس پہ آپ کو شناخت کرنا سکھائیں گے. اگر آپ اعتزاز احسن سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ جو یہاں پر انڈس بیسن کے قریب جو آبادیاں بستی تھیں یہ وہاں سے ہم اپنی شناخت ڈرا کرتے ہیں 5000 سال پہلے سے ہیں. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نادرہ نے پہلا آئی ڈی کارڈ محمد بن قاسم کا بنایا تھا. آپ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ نیشنلزم وداؤٹ اے نیشن، ہاؤ وڈ یو ڈیفائن دس ٹو دی آڈینس؟ وائی پاکستان از ناٹ اے نیشن؟ میرے خیال سے تو یہ جو لفظ ہے نا، ایک تو کس طرح ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. ایک نیشن سٹیٹ ہے جو ویسٹ فیلین ٹریٹی کے بعد آیا، تو جرمنی ایک نیشن سٹیٹ ہے، بالکل ہے. پاکستان ایک نیشن سٹیٹ ہے، بالکل ہے. کیوں؟ کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کہتا ہے ہم ہیں.
بٹ یہ جو لفظ نیشن ہے, پیجوریٹیولی آن لائن مجھے اکثر لوگ برا بھلا کہتے ہیں, ہی از اے سندھی نیشنلسٹ. میرا ان سے ہمیشہ سوال یہ ہوتا ہے اس سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ ان کا اس سے یہ مقصد ہوتا ہے کہ یہ چاہتا ہے ایک الگ ملک بن جائے. میری نظر میں ایک سندھی نیشنلسٹ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, بیکاز اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سندھی نیشن ہے, آپ کہہ رہے ہو یار ان لوگوں کو حق دو, ان لوگوں کی ہیومن رائٹس دو. اس طرح ایم آلسو پنجابی نیشنلسٹ, مجھے لگتا ہے پنجابی زبان پڑھانی چاہیے, پنجابی ثقافت بہت خوبصورت ہے. دس آئیڈیا دیٹ پاکستان از اے نیشن آف نیشنز, یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے. پر اگر آپ انووک بھی کریں, آئی ہیو آلسو کوٹیڈ بادشاہ خان. بادشاہ خان کا بھی میں اگر ذکر کروں تو لوگ کہتے ہیں غدار. کیوں غدار؟ کیونکہ وہ آزاد ملک چاہتا تھا. 1948 کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی آپ پروسیڈنگز پڑھ لیں, اس میں اسپیسیفکلی انہوں نے خود ڈیفائن کیا ہے کہ میرا کیا مطلب ہے پشتونستان سے. میرا پشتونستان سے مطلب ہے کہ جس طرح پنجاب کی ایک شناخت ہے, جس طرح سندھ کی ایک شناخت ہے, ہمیں اپنی ایک شناخت چاہیے. آپ لوگ آج پنجاب میں ہیں, اکثر لوگ پنجابی ہی ہوں گے ادھر. آپ سوچیں 70 سال پنجاب کا نام ہوتا ایسٹرن پروونس. اٹ ٹوک us 70 years ٹو ریئلائز کہ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کیا ہوتا ہے. آپ نے کمپس کے نام پر شناخت دے دی تھی ایک پورے صوبے کو, ایک پورے خطے کو. کیوں؟ کیونکہ وہ برٹش رجیم میں وہ یہ تھا. بلوچستان کیوں بلوچستان ہے؟ بیکاز وہ برٹش بلوچستان اس طرح سے تھا. تو ہم کون ہیں, ہم کیا تھے, اس کو مٹانے کے چکر میں کبھی ون یونٹائزیشن کی جاتی ہے, کبھی پروونسز کو اس طرح سے شیپ کیا جاتا ہے کہ وہ ایتھنکلی کوہیرنٹ نہ ہو, ہوموجنس نہ ہو, تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ الگ ملک بن جائے. تو جو نیشن کا آئیڈیا ہے, پاکستان ایک آفیشلی ریکگنائز یونائٹڈ نیشنز کا نیشن اسٹیٹ ہے. ہمارے پاس نیوکلیئر بام ہے. ایسا نہیں ہے کہ کل کو ملک ٹوٹ جائے گا, 6 ملک بن جائیں گے. We need to acknowledge that there are multiple nations that live in Pakistan, and celebrating each nation for their history, their culture, their language is not anti-Pakistan. Exactly. اور اس کے علاوہ جو ایڈیالوجی کی بیسس پہ once you define a nation's history, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جس ریاست کا مذہب ہو اس کا فرقہ بھی ہوا کرتا ہے. اور وہی ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی اسٹیٹ کی جو ایڈیالوجی کی ٹریجیکٹری ہے اس میں کتنی ابرپٹ تبدیلیاں آتی رہیں کہ کبھی ہم ترک بن جاتے ہیں, کبھی ہم عرب بننے کا دل کرتا ہے, کبھی ہم کہتے ہیں ارطغرل دیکھنا ہے ہم نے, کبھی ہم کہتے ہیں ہم ایرانی ہیں. So we have been everything but not the inhabitants of this particular place that we have been living in for centuries, if I'm not wrong. اس پہ آپ نے مائنورٹی رائٹس کے حوالے سے ایک چیپٹر لکھا, اور اس میں یہ تھا کہ کیونکہ مائنورٹیز پھر ایکسکلوڈ ہو جاتی ہیں, تو جوگندر ناتھ منڈل صاحب جو لا منسٹر بنے پاکستان کے پہلے, I would like you to explain to the audiences that why he was so pessimistic about Pakistan's project. ان کو کیوں یہاں سے جانا پڑا, اور جو خطوط انہوں نے لکھے جو آپ نے کوٹ کیے ہیں کتاب کے اندر, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کام یہاں پر کروائے جا رہے ہیں اس میں مجھے مائنورٹیز کا اس ریاست میں کوئی مستقبل دکھائی نہیں دیتا. Why? ویسے تو میں آئی واز ٹرائنگ ٹو بی ویری کیئرفل ٹو ناٹ پٹ لارج کوٹس. جنرلی اگر آپ کوئی بھی رائٹنگ کلاس لی ہو تو آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ لارج کوٹس مت ڈالیے, اپنی رائے دیں, اپنا انالیسس دیں. بٹ آئی آنیسٹلی وانٹیڈ ٹو پرنٹ دیٹ انٹائر لیٹر آف ریزگنیشن. میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ پورا کا پورا جو جوگندر ناتھ منڈل کا لیٹر آف ریزگنیشن ہے وہ ہر بچے کو پورا کا پورا پڑھنا چاہیے, بیکاز ان مینی ویز دیٹ از دا ڈے دا کانشنس آف پاکستان ڈائڈ. اب یہ آرگیومنٹ ہوتی ہے قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے. اٹس این آرگیومنٹ دیٹس ڈن ٹو ڈیتھ. آئی ایم ناٹ گونا بیٹ دیٹ ڈیڈ ہارس اگین. بٹ یہ تو آبویس ہے کہ وہ شریعہ لا نہیں چاہتے تھے, بیکاز پاکستان کا پہلا لا منسٹر ایک ہندو دلت تھا. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہندو دلت اسلامک شریعہ لا انفورس کر رہا ہو؟ ایسے تو علامہ اقبال کیا تھے وہ میں کہہ بھی نہیں سکتا, بٹ قاسمی صاحب جب واپس آئیں گے وہ آپ کو بتا دیں گے, ان سے تصدیق کر لیجیے گا اس بات کی. سو ہز لیٹر آف ریزگنیشن, اگر آپ کو میں بولوں کہ یہ کل کسی نے ریزائن کیا ہے اور یہ کل کا کوئی بیوروکریٹک آفیسر ہیں جو آج دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, یا جڑا والا کے بعد کسی نے کیا ہے, یا عمر کوٹ میں جو ہوا ہے اس کے بعد کیا ہے, یو ول بی لائک ہاں میک سینس, یہ تو آج کا پاکستان ہے. آل دا تھنگز دیٹ ہی از پوائنٹڈ آؤٹ. ان فیکٹ ان کا ایک سب ہیڈنگ میں پورا پارٹ ہے وچ سیز کہ ہندو کیا مسلمانوں کے لیے بھی پاکستان سیف نہیں ہے. اینڈ اٹ شوڈ بی ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے ہمارے لیے ایز اے قوم کہ ایک شخص جو آپ کا لا منسٹر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں بار بار پرائم منسٹر کے پاس گیا, میں نے بولا بنگال میں ہندوؤں کا قتل ہو رہا ہے, پلیز کچھ کریں.
and he was ignored repeatedly to the extent that your first law minister, who went against his mentor, who went against his nation, who chose Pakistan, who went to other Dalits and said پاکستان کا حصہ بنو, یہاں پر تمہارے رائٹس سیف گارڈ ہوں گے, وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے بیوروکریسی نے اتنا ہاؤنڈ کیا that he was forced to go back to India. تو یہ ایز اے قوم ہمیں اس وقت جاگ جانا چاہیے تھا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. انفارچونیٹلی آج بھی ہم اسی ڈائریکشن میں. بالکل. اور آبجیکٹیو ریزولوشن آنے کے بعد جو ہے وہ جماعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ ناؤ سنس وی ور ایکس کمیونیکیٹڈ, اس سے پہلے اس ریاست کا کوئی دین ایمان نہیں تھا لیکن آج سے ہو گیا. اور اگر اس میں آئیڈینٹی کی ہم بات کریں تو شہزاد نے اس کو کافی لینتھ میں ڈسکس کیا ہے, بیکاز شناخت پاکستانی اسٹیٹ کا پہلے دن سے بڑا امپورٹنٹ مسئلہ رہا ہے. حالانکہ آئیڈیلی اسٹیٹ کا کام صرف ٹیکسز لینا ہوتا ہے, ری ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اس کی, لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہوتا ہے, لیجسلیشن کرنا ہوتا ہے, ایگزیکٹو چلانا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ہمیشہ تھاٹ کنٹرول سب سے پرائم آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ سوچ کیا رہے ہیں. ضیاء صاحب کے دور میں ایک کانسیپٹ جو کہ بڑا ہیویلی ویپنائز ہوا وہ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت تھی. نظریات کی سرحد صرف وہی دیکھ سکتا ہے جو ڈیلوڈڈ ہو, میرا خیال ہے, کیونکہ جو میٹا فزیکل چیز ہے وہ مجھے تو نظر نہیں آتی ایٹ لیسٹ, اور نہ ہی اس پہ باؤنڈری لگ سکتی ہے. تو جب سے اس باؤنڈری کو پروٹیکٹ کرنے کی ہم نے قسم کھائی تو اس کے بعد میں ہم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سب کو بتائیں کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے تاریخ کون سی پڑھنی ہے. نہ پشتون, نہ بلوچ, نہ پنجابی, نہ سرائکی, نہ سندھی, اور نہ گلگتی, نہ کشمیری, کچھ بھی نہیں. یو ہیو ٹو بیکم اے پاکستانی, اور وہ ہم ڈیفائن کریں گے. تو آئیڈینٹی جب ٹاپ ڈاؤن اپروچ سے آنا شروع ہوئی تو پھر اس سے ریبیلینس کا آغاز ہوتا ہے. جس طرح باچا خان نے کہا کہ یو ہیو تھرون اس ٹو دا وولفس, وی پروون اٹ, بیکاز 16 سال اس آدمی کو ہم نے جیل میں کیوں ڈالی رکھا کہ اس نے یہ کہا کہ کالونیل ماسٹر سے زیادہ برا ٹریٹ تو ہمیں یہ لوگ کر رہے ہیں. ان کی اسمبلی بھی ہم نے ڈیزالو کر دی, بھٹو صاحب کے دور میں آپریشن بھی کر دیا, سویلین کیجولٹیز بھی ہو گئی وہاں پہ. تو آپ نے ایک کوٹ جناح صاحب کا یہاں پر لکھا ہے ایکسرپٹ میں, جس میں جناح صاحب 21 مارچ 1948 میں ڈھاکہ میں جا کے انگریزی میں یہ تقریر کر کے کہتے ہیں کہ بنگالیوں تم نے اردو بولنی ہے. اینڈ ہی سیز اٹ از نو ڈاؤٹ دیٹ دا اسٹیٹ لینگویج آف پاکستان از گوئنگ ٹو بی اردو اینڈ نو ادر لینگویج. اینی ون ہو ٹرائز ٹو مس لیڈ یو از ریئلی دی اینیمی آف پاکستان. جو اردو کی نفاذ کو ڈاؤٹ کرے وہ اینٹی پاکستان ہے. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ اکثر مجھے کہا جاتا ہے, یا آن لائن ایٹ لیسٹ کہا جاتا ہے کہ مجھے اردو سے نفرت ہے, میں اردو میں گفتگو کر رہا ہوں, میں اردو میں پوڈ کاسٹ کرتا ہوں, میں انفارچونیٹلی لکھتا نہیں ہوں, لیکن اس بک کی اردو ٹرانسلیشن ضرور آئے گی. زبان آپ کی تاریخ کا حصہ ہے, ایسا کوئی نہیں کہہ رہا کہ اردو آپ کی تاریخ کا حصہ نہیں ہے. پر مجھے بریانی بہت پسند ہے. اگر کوئی ڈکٹیٹر میرے سر پہ بیٹھ جائے گا, بولے گا تم نے بھی بریانی کھانی ہے, تمہارے بچوں نے بھی بریانی کھانی ہے, اور تمہارے آباء و اجداد نے زندگی بھر جو کھایا تھا وہ کھانا غلیظ ہے, ان ہائیجینک ہے, اور جو کھائے گا وہ پاکستان کے خلاف ہے, مجھے بریانی سے نفرت ہو جائے گی. So using Urdu as a stick to beat us with, as a way to relegate regional languages in a way that ہماری جو کلچرل ڈائیورسٹی ہے وہ ختم ہو جائے اور ہم پاکستانی بن جائیں. ٹی وی ڈرامے میں بھی اس طرح کا پروپیگنڈا آ رہا ہوتا ہے کہ آپ جب فوج جوائن کرتے ہیں آپ بلوچ نہیں رہتے, آپ سندھی نہیں رہتے, آپ پنجابی نہیں رہتے, آپ پاکستانی ہو جاتے ہیں. واٹ ڈز دیٹ مین؟ کہ پاکستانی, اگر آپ بلوچ ہیں تو پھر آپ پاکستانی نہیں ہیں. تو اگر بلوچ پاکستانی نہیں ہے, سندھی پاکستانی نہیں ہے, پنجابی پاکستانی نہیں ہے, کشمیری پاکستانی نہیں ہے, گلگتی پاکستانی نہیں ہے, پشتون پاکستانی نہیں ہے, تو پھر بچہ کون پاکستانی؟ سو ایون ان دا لینگویج ڈسکشن, کیونکہ وہ تاریخ مٹا دی گئی ہے, بنگال تو ہماری یادداشت سے ہی مٹا دیا گیا ہے, اینڈ اکثر ایسا لگتا ہے کہ یہ چیزیں بس ہو گئیں. نہیں, آئی تھنک دیر ملیشیسلی ڈیلیبریٹلی ڈن. آپ نے باچا خان کا ذکر کیا, کتاب میں یہ بھی میں نے لکھا ہوا ہے کہ 2017 تھا آئی بلیو, ویر جماعت اسلامی اینڈ پی ٹی آئی نے اسپیسیفکلی بولا کہ کریکولم سے باچا خان کو ہٹائیں, ہی از سیکولر. یہ وہی وقت ہے جب پرائم منسٹر ٹی وی پہ آ کے بول رہے تھے ارطغرل دیکھو. تو ارطغرل ہماری تاریخ ہے, باچا خان ہماری تاریخ نہیں ہے. یہ کہنے کا مقصد یہ بالکل نہیں ہے کہ مجھے ٹرک کلچر سے نفرت ہے. اگر آپ 1500 سال جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اگر آپ 200 سال پہلے بھی چلے جائیں, آپ کے جو اینسسٹرز ہیں وہ پنجابی بھی بولتے ہوں گے, وہ سرائکی بھی بولتے ہوں گے, وہ پرشین بھی بولتے ہوں گے, وہ اردو بھی بولتے ہوں گے, اینڈ سم ہاؤ ویو لاسٹ آل آف دیٹ. All that history, all that culture, all the literature is lost to us. And جب آپ ایک زبان کھو دیتے ہیں تب آپ ایک تاریخ کھو دیتے ہیں.
And when you start thinking that a language is not worth much, you start thinking that the people who speak that language are not worth much either. But Shehzad, why this obsession with Urdu? اگر پوچھا جائے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی ایکیوز کرتے ہیں کہ پرشین کو اسی لیے گورے نے رول آؤٹ کر دیا بیکاز وہ ورکنگ کلاس کی زبان نہیں تھی, وہ ہائی انٹلیکٹ کی زبان تھی. تو اگر ہم نہ بھی ڈیفائن کرتے کہ بنگال نے کون سی زبان بولنی ہے, وہ بنگال جہاں مسلم لیگ کی تحریک کا آغاز ہوتا ہے, ان کی آئیڈینٹی کو ہمارا ریز کرنے کا کیوں اتنا دل چاہ رہا تھا فار دا سپریمیسی آف اردو؟ وٹ کوڈ اردو ہیو ڈن ٹو پاکستانز؟ I think Urdu in of itself is not the problem. I think it's part of a larger design. آپ نے ایک کوٹ بتایا ہے, اور بھی اس میں کوٹس ہیں جس میں قائد اعظم لیاقت علی خان اسپیسیفکلی آرگیو کرتے ہیں دیٹ اردو از دا لینگویج آف مسلمس. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انڈونیشیا میں بھی مسلمز ہیں, نائجیریا میں بھی مسلمز ہیں. اچھا پھر کہیں نہیں اردو از دا لینگویج آف دا مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ. دیٹس آلسو ناٹ ٹرو. بالکل یہ صحیح بات ہے کہ بہت ساری قرآن کی ٹرانسلیشنز اردو میں ہوئی ہیں, اس کی ایک تاریخ ہے, بٹ پنجابی میں بھی ہوئی ہیں, پرشین میں بھی ہوئی ہیں. سر سید احمد خان کو جب پہلے کہا گیا تھا کہ آپ اردو کو پروموٹ کریں, ہی سیڈ وی مسلمز ہیٹ ٹاکنگ ان اردو بیکاز اٹ از کنسیڈرڈ اے اسٹریٹ لینگویج. یہ وہی ہیں جنہوں نے بعد میں اس کو اون کیا. طارق رحمان کا اس پہ بہت ہی اچھا, بہت ہی زبردست کام ہے. تھوڑا کنسپریسی تھیوری ہے کہ برٹش نے یہ کیا, مجھے بھی لگتا ہے یہ کیا. آئی بین ویری کیئرفل اباؤٹ flag posting everything that I write in the book, what is fact and what is opinion. So specifically on this, I do say that if I'm speculating, I would assume that what the British did was to specifically break the connection with the Mughal court. They took Persian from the Muslims and then Hindu-Muslim divide, یہ تو اب بچے کو پتہ ہے برٹش کی پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ کانکر. سو 1920s کے بھی جو ہندو مسلم رائٹس ہوئے ہیں وہ اردو ہندی رائٹس ہوئے تھے. پھر علی گڑھ یونیورسٹی سے اردو, یو وڈ بی میزمرائز ٹو نو کہ خیبر پختونخوا آف پریزنٹ, اس میں پہلا جو اردو اسکول یا اردو ٹیچنگ شروع ہوئی تھی وہ ایک برٹش اسکول تھا. انہوں نے ڈیلیبریٹلی پروموٹ کیا بیکاز دے تھاٹ putting these differences that who is a Hindu is somebody who speaks Hindi, who is a Muslim is somebody who speaks Urdu. Even though historically کیونکہ اتنا ایکیڈیمک کام اس وقت نہیں ہو رہا تھا, ریختہ کیا ہے, ہندوستانی زبان کیا ہے, اردو کیا ہے, ہندی کیا ہے, یہ ایک فلوئڈ سا ڈسکشن تھا. Even if you were talking the lingua franca, I don't think a lot of people had a specific consciousness at least 200 years ago کہ میں ہندو ہوں, میں ہندی بولتا ہوں, یہ مسلمان ہے, یہ اردو بولتا ہے. تو یہ ڈفرینس ایک میرے نظر میں تو ایک اسٹریٹجی کے تحت بنایا گیا, اس کو ایمپلیفائی کیا گیا, جس کی وجہ سے رائٹس ہوئے. پھر پاکستان موومنٹ نے اس کو اون کر دیا بیکاز اٹ ہیلپس دا کاز. Oh, we are different, we are a different nation, we cannot live together. And one part of why we're a different nation is because we speak this language. Now when that nation has been made, sort of part of fulfilling the prophecy of what Pakistan was meant to be, Urdu became a way to do that. And then you've privileged that. Once you say Urdu is an Islamic language, is much closer to Islam, what you're also saying that we as a Pakistani state, we have a right to enforce our policies because we are much closer to Islam. And you Bengalis who were Hindus a few years ago or a few decades ago, you are much closer to Hindus. Hence, آ گئے ہیں کیا؟ مائک بند کر دیا. آ گئے ہیں کیا؟ آ گئے ہیں. تو ان کیس اگر آ گئے ہیں تو 1971 میں نیازی نے کیا تھا, اور آپ کو پتہ ہے اور کون نیازی ہے؟ وہی شخص. تو بنگالی کو ریلیگیٹ کرنا یا ان کو بولنا, آپ کے لٹرل ایجوکیشن منسٹر نے بولا تھا آپ ایسا کریں بنگالی کی اسکرپٹ الٹی کر دیں تاکہ وہ زیادہ مسلمانوں کے قریب ہو. تو it's the enforcement that I have a problem with, and why it becomes important is because it's part of this wider strategy کہ ہمارا جو right to rule over you is not coming from the ballot box. ہم elections نہیں کروا رہے. پھر ہمارا کیا حق ہے؟ ہمارا ڈیوائن حق ہے, کیونکہ ہم اسلام نافذ کر رہے ہیں. آبجیکٹیوز ریزولوشن آپ پڑھ لیں, لیاقت علی خان, اگر علی رضا کو ہم تنگ کریں تو مے بی لیاقت علی خان کی پرسنل لائف اور آبجیکٹیوز ریزولوشن ان میں بہت تضاد ہیں. اور اس کے علاوہ آپ نے نیشنل اینتھم کو بھی یہ کہا ہے کہ انکمپریہنسبل ہے.
قاسمی صاحب نے کہا ہے. قوم ملک سلطنت ایک بہت بہترین کتاب ہے علی عثمان قاسمی کی, پلیز پڑھیں. ان کے 244 پیج پہ جو لکھا ہوا ہے کہ اخبار میں جو ریویو آیا تھا جب نیشنل اینتھم ریلیز ہوا تھا, میں تو یہاں بول بھی نہیں سکتا کہ کسی کرٹک نے کیا بولا تھا کہ یہ نیشنل اینتھم کس چیز کے لیے استعمال ہونا چاہیے. بالکل. موونگ فارورڈ, آپ اصل بانی پاکستان ایوب خان صاحب پہ آ گئے اور اس میں آپ نے ایک چیپٹر لکھا, اور ایسٹ پاکستان کی جو سیسیشن تھی, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں دو ہی کردار تھے مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرانے میں, ایک بھٹو صاحب تھے, ایک یحییٰ تھے. لیکن جو اس کا ہم مومنٹم بلڈ ہوتے ہوئے 60s میں دیکھتے ہیں وہ بڑا اسینشیل ہے, لوگ اس کو مس کر جاتے ہیں. الیکٹو باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر آتا ہے, اسی شیخ مجیب کو پالیٹکس میں پارٹ لینا بین کیا جاتا ہے. فاطمہ جناح جن کو مینڈیٹ مل رہا تھا, غدار شیخ مجیب جناح صاحب کی بہن کو سپورٹ کر رہے تھے اور ہم ان کے خلاف تھے, اور الٹیمیٹلی وہ ٹریٹر ثابت ہوئے اور ہم محب وطن ثابت ہو گئے. تو before 71 actually took place, who is the culprit of this entire secession according to you? Absolutely, you cannot ignore the 10 years before it happened. خرم حسین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری بہت اچھی ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہے اباؤٹ دا اکنامک پالیسیز, اینڈ فار پیپل ہو ریڈ دا بک یو ول سی دیٹ جو انٹروڈکشن ہے اس میں فلی ایکنالج کرتا ہوں کہ اگر کوئی بھی بات آپ کو کام کی لگی ہے اس کتاب میں, یہ میں نے کوئی تیر نہیں مارا. اٹس دیز پیپل لائک علی عثمان قاسمی, اٹس دیز پیپل لائک خرم حسین جو پوڈ کاسٹ پہ آئے ہیں, جن کا میں نے کام پڑھا ہے, ان سے سیکھا ہے. تو ہماری خرم حسین کے ساتھ جو پوڈ کاسٹ ہے اس میں وہ ایویڈنس کے ساتھ جا کر آپ کو دکھاتے ہیں. خرم ایکچولی وینٹ ٹو دی یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ لکڈ ایٹ آل دا پرائمری ڈیٹا کہ اس ٹائم جو ایسٹ پاکستان کے اکانومسٹ تھے وہ آپ کو بار بار کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ لوگ کرنا کیا چاہ رہے ہو, ٹو دی ایکسٹینٹ دیٹ جب 5-year پلان آیا تھا, اینڈ اف آئی میک اے مسٹیک اینی ٹائم پلیز ڈو کریکٹ می, the chief economist of or the chief planning commissioner of East Pakistan actually came up with a different introduction because they couldn't even agree on a 5-year plan. آپ پورے ایسٹ پاکستان کو ایک ایکسٹریکٹیو اکانومی کی طرح یوز کر رہے تھے, وہاں ریسورسز نہیں ڈال رہے تھے. اس سے پہلے پوری لینگویج موومنٹ ہو چکی تھی. دنیا بھر میں انٹرنیشنل مدر ٹنگ ڈے پاکستان کی وجہ سے منایا جاتا ہے بیکاز 21 فیبروری آئی بلیو از دا ڈیٹ 1952 کو ڈھاکہ یونیورسٹی کے باہر اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ کر رہے تھے اور آپ نے جا کے ان کو گولیاں مار دی تھیں. ایک پوری لینگویج موومنٹ ہوئی, اس کے بعد ایک پوری اکنامک ایکسپلوئٹیشن ہوئی. ایون جب نیشنلائزیشن کا ذکر آتا ہے, آپ کہتے ہیں 1971 میں لاٹ آف آر انڈسٹریلسٹ لاسٹ اے لاٹ آف انڈسٹریز ان ایسٹ پاکستان. تو بھائی کیوں آپ کی ایسٹ پاکستان میں انڈسٹریز تھیں؟ ایسٹ پاکستان میں انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں, اونر سارے ویسٹ پاکستان میں. ایسٹ پاکستان میں جو بیوروکریسی ہے وہ ویسٹ پاکستان کی ہے, ایسٹ پاکستان کی جو آرمی ہے وہ ویسٹ پاکستان کی ہے. پھر 1965 ہوتا ہے, 1965 میں ایسٹ پاکستان پروٹیکٹڈ تھا؟ نہیں تھا. 1970 میں بھولا سائیکلون آیا, آپ نے ان کو پرووائڈ کی ایڈ؟ نہیں کی. تو ایسا بالکل نہیں ہے. ناٹ ٹو ایگزونریٹ ذوالفقار علی بھٹو اور یحییٰ خان ایٹ آل, دیر از این انٹائر چیپٹر آن 1971 لسٹنگ ڈاؤن دیئر کرائمس, بٹ تھنگس ڈڈ ناٹ ہیپن اوور نائٹ. آپ اگر الیکشن ریزلٹس بھی دیکھ لیں 1970 کی, فوج نے تو جماعت کو سپورٹ کیا تھا, فوج نے ریلیجس پارٹیز کو سپورٹ کیا تھا. میرے خیال سے 2 سیٹیں میں نہیں جیتے تھے وہ پورے الیکشن میں. یہاں پر ایٹ لیسٹ آن دا ایسٹرن سائڈ وتھ پنجاب اینڈ سندھ PPP نے سویپ کیا تھا اور وہاں پہ عوامی لیگ نے سویپ کیا تھا. تو اگر پوری عوام آپ کے ایجنڈا کے خلاف ووٹ دے رہی ہے تو شور واٹ ہیپنڈ آفٹر دی الیکشن واز ہورینڈس, شوڈ نیور ہیو ہیپنڈ, اسپیشلی آپریشن سرچ لائٹ واز انفارگیویبل. بٹ 1970 کے الیکشن ریزلٹس شوڈ بی obvious as to what the people thought of you and what you had done to them over the last few years. تو اس پہ جو پروونشل اٹانومی وہ مانگ رہے تھے, کیونکہ یہ کامنٹ جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جب اسلام آباد سے پٹسن کی بو آتی ہے بنگالیوں کو, وہ اسی لیے بیکاز دے تھنک آر منی از بینگ ایکسٹریکٹڈ فرام آر ہوم لینڈ, اور وہ لگ اسلام آباد بنانے پہ رہا ہے. اس کے علاوہ واحد ایک بنگالی میجر جنرل تھے فوج میں, غالباً ایک کور کمانڈر میٹنگ ہوئی جس میں انہوں نے سنا کہ ایک جنرل صاحب فرما رہے ہیں کہ میں ان بنگالیوں کی نسل بدل دوں گا. آئی ول پینٹ دا ریڈ ہوم لینڈ آف بنگال, I will paint the homeland of Bengal into red from green because I'll do mass killings. And he killed himself. He went into the washroom and he committed suicide. So after these atrocities took place, اس سے پہلے اگر ہم ان ریٹروسپیکٹ انالیسس کریں تو بھٹو صاحب پر بھی یہ الزام لگتا ہے کہ وہ فاطمہ جناح صاحبہ کے خلاف الیکشن ریگ کروانے میں پرائم سسپیکٹ تھے. تقاریر ہوتی تھیں کہ یہ شادی کیوں نہیں کرتی یہ خاتون, اس کے کیریکٹر میں ایشو ہے, اس کے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں. تو یہ سب جو لوگ کر رہے تھے, کیا ان میں پولیٹیشنز کا بھی اسٹیک تھا؟
دیکھیں آپ اگر ایک سسٹم بناتے ہیں, اگر لیٹس سے یہاں میں سیڑھیاں بند کر دوں, میں ایلیویٹر بند کر دوں, میں آپ کو بولوں آپ نے جانا ہے, ایونچولی آپ کھڑکیاں توڑ کر ہی جاؤ گے. اب میں باہر سے ویڈیو بنا کر بولوں کتنے جاہل لوگ ہیں کھڑکیوں پہ پتھر مار کر توڑ رہے تھے. تو آپ نے ایک سسٹم ایسا بنایا ہے ویئر پولیٹیشینز آر انسینٹیوائزڈ کہ وہ اپنے فائدے کے لیے جائیں. ہم جو تاریخ لکھتے ہیں اس میں ہم سیاستدان برے ہوتے ہیں. حال ہی میں ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ طالبان کے جو مسئلے ہیں وہ عمران خان کی وجہ سے ہیں. کیا عمران خان کی ٹی ٹی پی پالیسی صحیح تھی؟ نہیں تھی, بالکل غلط تھی. پر کیا جو سب کچھ ہوا ہے پچھلے 5-6 سال میں, جو اب طالبانائزیشن ہے, وہ ساری کی ساری عمران خان کے خاتے میں جاتی ہے؟ بالکل بھی نہیں. It's the same with 1971, it's the same with 1965, it's the same with presidential elections with فاطمہ جناح, کہ ہم نے سیاستدانوں کو اینیمی بنا دیا ہے, ہم نے بول دیا ہے یہ بہت برے لوگ تھے. Since 1971 کا ذکر ہو گیا ہے, مزمل if I can get a couple of minutes, if I may just read this to you, کیونکہ جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں مجھے لگ رہا ہے یہ لاسٹ ہی سیشن ہوگا, تو might as well in case anything happens to me, I do think Shahzad Lost would be a fun hashtag. So 1971 کا جو چیپٹر ہے that ends with the idea of Pakistan cannot be upheld by subjugating millions of people or unleashing the military upon them. Yet they refuse to learn this lesson. They write the history of their own choosing. They keep the masses uninformed about their own past. They repeat the same mistakes over and over again. And then we wonder why Pakistan is stuck in an infinite loop of cascading crises. I will end this essay with a story that encapsulates the grim reality of what happened in 1971. During the war, General Niazi told his troops at the command headquarters, یہ مجھے سمجھتے کیا ہیں, میں اس حرام زادی قوم کی نسل بدل دوں گا. One of the officers in his ranks listening to him was Major Mushtaq, a Bengali. He went to the bathroom and shot himself. That is the day our conscience died. When you think of a language as being do take ki, when you think of a people who speak that language as being do take ke, then their lives are not even worth those do take to you. Apathy and dehumanization always begins with hate. Hindus and Sikhs were killed in 1947 and we did not speak out. Bengalis were killed in 1971 and we did not speak out. We never speak out. Is it any wonder then why there is so much silence around Balochistan? Brilliantly put. اس میں since we have reviewed the historical perspective in a great length, لیکن بے نظیر صاحبہ پر آ جائیں اگر, so as far as I believe, I think the only political leader in Pakistan جس کا جو پودا ہے سیاست کا وہ غیر سیاسی نرسری کے اندر نہیں لگا. Somebody who built her own stature, جو کہ پاکستان واپس آتی ہیں, ایک لمبی اسٹرگل کرتی ہیں. اس کے علاوہ کیریکٹر اسیسینیشن بھی ہوتی ہے. بہت سی پارٹیز جو آج مریم نواز صاحبہ کی ایلائز ہیں وہ اس دور میں ان کو کہتی ہیں کہ عورت کی حکمرانی کے نیچے رہنا ہی حرام ہے, تو ہم تو ان کو قبول نہیں کریں گے, بٹ آج انہیں قبول کرنا بھی پڑ رہا ہے. سو اس پہ آپ کی جو ٹیک ہے بے نظیر صاحبہ کے آنے کے بعد کا پاکستان, جس کو 90s کی میوزیکل چیئر ڈیکیڈ کہتے ہیں, جس میں 58 2B کو ویپنائز کر دیا ہم ایک شیم ڈیموکریسی تو لے آئے, اور اس دور میں نواز شریف صاحب کو عمران خان صاحب بننے کا شوق تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ IGI کے بہت بڑے سپورٹر تھے. ضیاء صاحب کی جو ہے وہ قبر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے. اور اس کے علاوہ بریف کیس میں پیسے بھی بہت لے کے پھرا کرتے تھے اس دور میں, کیونکہ اصغر خان کیس کا آپ نے ذکر کر رکھا ہے اس کتاب میں کہ جو کیپٹل ان کو ملا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہ جا کر انہوں نے بانٹا. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سیاست میں بریف کیس کا کلچر مسلم لیگ نواز لے کر آئی ہے, کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو پہ کرپشن کا الزام میں نے نہیں دیکھا لگتا ہوا, غداری کا ضرور لگا اور پھانسی بھی ان کو ہوئی ہے. تو اس کو آپ کیسے ریویو کرتے ہیں کہ 90s میں جو ہم نے انسٹیٹیوشن آف پارلیمنٹ کے ساتھ کیا, اس کا کیا ایک فار فیچڈ ایک افیکٹ کیا پڑا اس کا؟ حال ہی میں کوئی پوڈ کاسٹ پہ آئے تھے, انہوں نے بڑی اچھی ایک انالوجی دی تھی, میں بھول رہا ہوں کون تھے, بڑی سیٹ کہ اگر ایک پائپ بند ہو اور مٹی کچرا جمع ہو جائے, جب آپ وہ کھولتے ہیں نا تو پہلے اس میں سے لیچڑ ہی نکلتا ہے. اب آپ وہ بند کرنے کے یار پائپ میں سے تو پانی نہیں آ رہا, تو پھر ہم منرل واٹر سے ہی نہاتے ہیں, تو وہ کبھی صاف ہی نہیں ہوگا. ڈیموکریسی از اے پروسیس. ڈیموکریسی ہم اس کو لائٹ سوئچ سمجھتے ہیں, تو بے نظیر بھی تو آ گئی تھی,
آپ 10 سال ضیاء الحق کے, اس کے بعد بے نظیر بھٹو آتی ہیں, فیڈرل الیکشن وہ جیتتی ہیں. اس ٹائم پہ فیڈرل الیکشن, پروونشل الیکشن 1-2 دن بعد ہوتے تھے. پنجاب میں جاگ پنجاب جاگ کا نعرہ لگوا دیا جاتا ہے, پنجابی نیشنلزم کو جگایا جاتا ہے. پنجاب IGI کنٹرول کر رہی ہے, وچ از کلوز ٹو انادر آرگنائزیشن, اگر ایک لیٹر بدلا دیں, جن کی وہ پارٹی تھی. اس میں ان کے خلاف پہلا ووٹ آف نو کانفیڈنس ودن 6 to 7 months آ جاتا ہے. ودن 16 months آپریشن مڈ نائٹ جیکل ہو جاتا ہے. لیکن ہم اس کو ایسا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں 90s میں ہم نے ڈیموکریسی کو بھی تو چانس دیا. کیا چانس دیا آپ نے؟ غلام اسحاق خان جو کہتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ بہت کرپٹ تھی, اصغر خان کیس میں بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ساتھ غلام اسحاق خان کی کرپشن چھپی ہوئی ہے. ہم نے اس نام کی یونیورسٹی بنا کے رکھی ہوئی ہے. ان کے جو فیملی ٹریڈیشن ہیں چلانے والے شخص, وہ ڈیموکریسی کے علم بردار ہیں. ایوب خان کی پروجنی ڈیموکریسی کی علم بردار ہے اس ملک میں. سو اٹس ناٹ لائک بے نظیر واز پرفیکٹ, دیر آر ملین ایشوز. اٹس ناٹ لائک دی ایرا فرام 2008 to 2017 واز پرفیکٹ, بٹ ڈیموکریسی ایک پروسیس ہے. آج میں اگر آپ کو آپشن دوں کہ ہم جس سسٹم میں ہیں 2017 بہتر تھا یا آج بہتر تھا, اٹس ناٹ ایون اے کویسچن. اگر 2018 کے ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو جاتے, آئی ڈو تھنک ڈیموکریسی وڈ ہیو ٹیکن ہولڈ اے لاٹ مور. آپ 15-20 سال ایک پروسیس چلنے تو دیں. یہ اگر آپ کو ڈائنیسٹک پارٹیز بری لگتی ہیں, یہ ویسے ہی فیڈ آؤٹ ہو جائیں گی. سو more than Benazir Bhutto the person, I believe the essay is also called The Promise of Benazir Bhutto. I do think we lost that promise of Benazir Bhutto کہ ایک ضیاء الحق کا دور تھا. and زرار کھوڑو جب پوڈ کاسٹ پہ آئے تھے, انہوں نے بولا کہ جب بینظیر الیکٹ ہوئی ہیں, he said we as a young generation back then felt like the color of the sky has changed. Suddenly you went to from ضیاء الحق ٹو راجیو گاندھی آ رہے ہیں بے نظیر بھٹو کے انوگریشن پہ. پورا لاہور باہر آیا ہوا ہے. دیر از دا فرسٹ مسلم وومن پرائم منسٹر آئی بلیو ان دا ورلڈ, دا ینگسٹ پرائم منسٹر ایور ان دا ورلڈ ایٹ دیٹ ٹائم. آپ ضیاء الحق کے بعد یہاں آتے ہیں اینڈ سڈنلی یو اسٹارٹ بلیونگ ان پاکستان اگین, اینڈ یو آر لائک اچھا پھر لبرلائزیشن بھی ہوگی. ٹی وی چلاتے ہیں تو جنید جمشید, رویل حیات جینس پہن کے دل دل پاکستان گا رہے ہیں. 2 سال بعد اب فورگاٹ ہو دا کیپٹن واز, بٹ پاکستان ایک ورلڈ کپ بھی جیت گیا. تو ایک یوتھ کو تو لگ رہا ہے کہ برو ہم ہی ہیں اب, اور وہ 7 سال بعد جنرل پرویز مشرف آ جاتے ہیں, پھر 10 سال وہ ہو جاتا ہے. تو اٹس دیٹ پروسیس دیٹ وی نیڈ ٹو بلیو ان. آئی تھنک وی گیٹ obsessed with individuals. Benazir Bhutto as a person doesn't matter, Nawaz Sharif as a person doesn't matter, Imran Khan as a person doesn't matter. جو بھی الیکٹ ہو رہا ہے 20 سال دے دیں, مت انٹرفیئر کریں. جو پروسیس ہے, جو چرن ہے, جس طرح میں نے گیچڑ کی بات کی, 1 منٹ نکلے گا, 2 منٹ نکلے گا, ایونچولی جب پائپ کلیئر ہو جائے گا تو صاف پانی آنا شروع ہو جائے گا. اس میں اس کے بعد جو مشرف صاحب کی رجیم آتی ہے اور وہ ٹاپل کرتی ہے اقتدار کو, جب ایک ایسا موقع تھا تاریخی اعتبار سے کہ لاہور ڈکلیریشن سائن ہو رہی تھی, یہاں پہ واجپئی صاحب مینار پاکستان پر آ کر یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو کسی جواز کی ضرورت نہیں ہے, اٹ ہیز اٹس اون جسٹیفیکیشن ان ہسٹری. امیجن مودی سیئنگ دس ٹوڈے, اے پرائم منسٹر آف انڈیا کمنگ ٹو پاکستان, کمنگ ٹو لاہور ود دا بالی ووڈ سیلیبریٹیز, اور وہ آ کر یہ پاکستان کے وجود کو تسلیم کر رہا ہے. اور اس کی ریلی کے اوپر پتھراؤ کرتی ہے ایک سیاسی پارٹی جماعت اسلامی, اور مشرف صاحب سلوٹ کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد جنرل ضیاء الدین بٹ, جو کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے بازار سے وردی منگوائی ہوتی ہے کہ ان کو حلف دلوانا ہے, تو کو ہو جاتا ہے اور مشرف صاحب ٹیک اوور کر لیتے ہیں. بی جے پی پرائم منسٹر ابو آل. تو آپ نے اس میں یہ لکھا کہ مشرف صاحب اور ان کے کرونیز کو معلوم تھا کہ اگر ضیاء الدین بٹ آرمی چیف بن گئے تو کارگل کا جو بلنڈر ہے اس کا ہم سے حساب لیا جائے گا. سو بیفور اٹ کمز ٹو اس, سو وی شوڈ ٹاپل دا گورنمنٹ. مشرف صاحب کی انلائٹنڈ ماڈریشن پر کافی بات ہوتی ہے. بڑے شہروں میں, اربن سینٹرز میں بہت سے لوگ ان کے فینس بھی ہیں. لوگ کہتے ہیں بیناولنٹ ڈکٹیٹر تھے, وہ لبرلائزیشن کر رہے تھے, وہ بسنت منایا کرتے تھے, وہ ٹی وی پہ ڈانس بھی کرتے تھے آ کے. تو اس سے کوئی فائدہ بھی ہوا انسٹیٹیوشنلی, یا پھر انہوں نے جس طرح متحدہ مجلس عمل کی حکومت بنا دی, جو لوگ بھول جاتے ہیں کہ ساری کلرجی کو اٹھا کے پختونخوا کی حکومت پکڑا دی, وہ لبرلزم تھا یا کیا تھا وہ؟
آئی تھنک میری کتاب پہ جو شروع میں ذکر ہوا ہے وہ علی آفتاب سعید نے دیکھا, انہوں نے بولا میں اپنا بچہ لے آؤں کہ میں نے کیا پروڈیوس کیا ہے جب یہ کتاب بن رہی تھی. سو وی ہیو دا کیوٹسٹ ممبر آف دا سیشن جوائننگ اس, دیٹس علی آفتاب چائلڈ. اب میں بھول گیا اتنے وہ کیوٹ بچے. اگین جس طرح بچے آج کل شاہین آفریدی دیکھتے ہیں, بولتے ہیں اس سے بہتر بالر نہیں ہے, اور ہم سوچتے ہیں یار وسیم اکرم آپ نے دیکھا نہیں ہے. تو فری میڈیا آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہے. حامد میر کیپٹل ٹاک پہ کرنل اشفاق نے آ کر کھل کر یہ باتیں کی ہوئی ہیں, آن ٹی وی ایئر ہوا ہے ندیم ملک کے شو پر, جو اس وقت ایئر فورس کے چیف تھے. یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں دیٹ دا کو واز ڈن تاکہ کارگل پہ کبھی انکوائری نہ ہو, اور وہ نہیں ہوئی. آج بھی یہی ڈبیٹ چلتی رہتی ہے کیا نواز شریف کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا. جسٹ دا فیکٹ دیٹ اے وار اسٹارٹیڈ اینڈ وی آر کنفیوزڈ ویدر دا پرائم منسٹر نیو اور ناٹ, دیٹ از انف. آپ سوچ سکتے ہیں کہ یار کل کو کینیڈا پہ انویڈ کر دے یو ایس اور صبح ٹرمپ اٹھے اور اس کو پتہ ہی نہ ہو. جو چیزیں کسی اور ملک میں ذہن و گمان میں نہیں آتی کہ یہ پاسبل ہے, ہم وہ آج تک ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں نہیں شاید نواز شریف کو پتا تو تھا, ڈھکے چھپے الفاظوں میں بتا دیا تھا, ان کو سمجھ لینا چاہیے تھا. اس بار بھی جب انڈیا نے حملہ کیا تو شہباز شریف سوئمنگ کر رہے تھے, مطلب نہیں پتا ہوتا آن اے لائٹر نوٹ, بائی دا وے ہی نیو. سو جسٹ آئی تھنک کارگل کا آپ کو نہیں کبھی سچ پتا چلا. تو اس پہ ہم اس فکس کی اگر ہم بات کریں اب آ کے, کوئی ایسی باتیں جو سیف ہیں جو آج آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے, اس کو یولوجائز کر لیں ساتھ. جی جی جی. کتنی ڈرائیو ہے یہاں سے پنڈی تک؟ نہیں پیٹرول نہیں بچائیں گے اب وہ اپنے. تو اب اس پہ آپ آ جاتے ہیں ہائبرڈ رجیم کے دور کے اندر. اب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوتا ہے, ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں اس سارے پولیٹیکل فیاسکو کو. تو اس میں آ کے آپ نے یہ لکھا کہ عاصم سلیم باجوہ کی طرح کے لوگوں کو اقتدار میں پوزیشنز دلوائی جاتی ہیں. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کی کرپشن آئی کہ پاپا جونز نکل آیا تو اب کیا کرنا ہے, تو ایک پی ایم نے پی ٹی وی پر آ کر کہا تھا کہ اس کی میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ کی قسم یہ بہت خالص آدمی ہے, اور آپ میرے پہ یقین کریں کہ اس نے کوئی کرپشن نہیں کی. اور سب نے کہا کہ ٹھیک ہے بسم اللہ, آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو. تو ساری اپوزیشن جو تھی وہ جیل میں تھی اور اکیلا مرزا صاحب راج کرتے ہوتے تھے اکیلے. تو یہ جو ہائبرڈ دور پیدا ہوا کہ تیسری قوت ایک بنی پاکستان میں, جس کے بارے میں ظہیر الاسلام صاحب نے پوڈیم پہ کھڑے ہو کے کہا کہ ہاں جی ایسی کیتا ہے, ہم نے راستہ دیا تھا ان کو کہ آپ آئیں اور گند صاف کریں, یہ 2 فیملیاں ہیں ان کو پھانسیاں دیں, سب ٹھیک ہو جائے گا. سو یہ جو تیسری قوت کا انٹروڈکشن تھا اس نے پھر کیا کیا پاکستان کے ساتھ؟ آئی تھنک اس پہ تو میرے کو 500 پوڈ کاسٹ ہیں, آپ کی بھی بہت ویڈیوز ہیں, بٹ جسٹ کیپنگ اٹ بریف بیکاز وی آلسو وانٹ کویسچنز فرام دی آڈینس. آپ کو مسئلہ ہونا چاہیے فرام دی ایگزسٹنس آف دی ہائبرڈ رجیم. آر ایشوز آر ویدر جنرل فیض صحیح ہیں یا جنرل عاصم منیر صحیح ہیں, عمران خان صحیح ہیں یا شہباز شریف صحیح ہیں. اگر علی امین گنڈا پور عمران خان سے لائل ہوں تو ان سے تو وہ بہتر آدمی نہیں ہے, وہ لائل نہ ہوں تو ان سے برا کوئی آدمی نہیں ہے. جنرل باجوہ اگر عمران خان کو لائیں تو وہ قوم کے باپ ہیں, جنرل باجوہ عمران خان کو ہٹائیں تو وہ جو بھی خان صاحب نے بولا ہے وہ ہیں, میں تو نہیں ریپیٹ کر, سپر کنگ ہیں, چلیں دیٹس اے سیف ورڈ ٹو یوز. اس سوچ سے ہمیں باہر آنا پڑے گا. آپ کو آلموسٹ انڈر اے ویل آف اگنورینس پالیٹکس کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ یار جو پروسیس ہے اس کو فالو کر لو, اینڈ پروسیس آپ رینڈملی نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے. مطلب میں اگر کرکٹ کھیل رہا ہوں, میں وکٹیں توڑ دوں, میں بال باہر پھینک دوں, اور میں جب بولڈ ہوں میں وکٹ توڑوں, بولوں نہیں دوسری بال, جب میں نے چھکا مار دیا میں بولوں اب سکور شروع کرو نا, یہ نہیں ہو سکتا. lot of anger that you see might be rightful anger because PTI کا برا بھی ہو رہا ہے. It gets reduced to جب ہم آئیں گے تب بدلہ لیں گے. تو یہی تو ہو رہا ہے نا, جو آئے ہوئے ہیں وہ بدلہ ہی لے رہے ہیں کیونکہ آپ نے یہ کیا تھا. تو اگر ہم اسی میں پھنسے رہیں گے کہ اب ہماری باری ہم بدلہ لیں گے, اور جو اس وقت ان کی سائڈ پہ تھے وہ بھنگڑے ڈالیں گے, اور جب سائڈ بدل جائے گی اس سائڈ والے بھنگڑے ڈالیں گے, تو یہی سائیکل چلتا رہے گا. وی نیڈ ٹو بریک دا سائیکل rather than not just support someone we like
And as long as the dominoes fall in his favor, we're like, ہاں 2024 پہ جوڈیشل انکوائری کرو, کیا رزلٹ, تو 2018 بھی کر لو. اگر تو ہم اسی میں پھنسے رہیں گے, تسی بھی ہے کتنا ہے, میں بھی ہے کتنا ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی کا اچھی بات یہ ہے کہ نواز شریف اینڈ بے نظیر ور لائک, میں نے بھی غلط کیا, میں نے بھی غلط کیا, چلو جی اب نہیں کریں گے. کیا عمران خان میں اتنی پولیٹیکل میچورٹی ہے کہ وہ یہ تسلیم بھی کر سکیں کہ یار میں نے بھی کچھ غلط کیا تھا, اب لیکن ساتھ چلو؟ وہ پاسبل نہیں ہے. آپ نے بے نظیر بھٹو کا ذکر کیا. نصرت بھٹو sat with the people who paved the way for her husband to be hanged. But for the greater good of Pakistan, for developing political consensus, she sat with them. They apologized کہ ہمیں نہیں پتا تھا, ہماری سیاست کی وجہ سے یہ ہوگا. اس طرح سے پھر موومنٹ آف ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی جیسی موومنٹ چلتی ہیں. وہ اس وقت مشکل ہے کیونکہ ہم بہت بہت زیادہ پارٹیزین ہیں. پولیٹیکل ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم بہت پارٹیزین ہیں. اس سے باہر نکل کر ہمیں ایک انٹرسیکشنالٹی ڈھونڈنی پڑے گی کہ میں بلوچ نہیں ہوں پر بلوچ کا ایشو مجھے سمجھ میں آتا ہے, میں عورت ہوں تو عورت کو بلوچ کا ایشو سمجھ میں آتا ہے, کہ سندھ میں کنالز ہو رہا ہے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے پی ٹی ایم. جب آپ مل کر ایک کلیکٹیو موومنٹ چلائیں گے تبھی کچھ ہو سکتا ہے. ادروائز اپنے سائلوز میں ایک شخص کے لیے لڑتے رہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کی کنکلوژن میں ایک شعر ہی یاد آ گیا کہ نہیں مروں گا اب کسی جنگ میں, یہ سوچ لیا اب کی بار میں عشق عمران میں مرنا چاہوں گا. سو فی الوقت جی ڈیموکریسی از عشق عمران. دا فلور از اوپن. تھینک یو. Do we have a mic for the audience? خرم صاحب آپ تو نہ پوچھیں, آپ تو نہ, آپ تو ہمارے سوالوں کے جواب خدا آپ تو ادھر آ کے بیٹھے ہیں, آپ کہاں. Is there a mic that's going around in the audience or do we need to give a mic? Okay. Khurram had a question, please. میں تو پوچھوں گا ایک سوال چھوٹا سا, ٹھیک ہے, آپ سے, کہ آپ نے اپنی کتاب ڈیڈیکیٹ کی ہے ٹو دا ریزسٹنس. میں آپ سے پوچھنا اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے. ہو از دس ریزسٹنس اینڈ واٹ اینڈ ہو آر دے ریزسٹنگ؟ دونوں. آلرائٹ, سو part of a certain party creating an exceptionalism for them in every issue has meant that the next generation thinks everything that is happening and everything that has happened to them is unprecedented. And then they're also being told کہ پنجاب اور سندھ کی تو لڑنے کی تاریخ ہی نہیں ہے. You need to connect to your past. عورت مارچ اگر ہوتی ہے تو آپ جب ویمنز ایکشن فورم دیکھتے ہیں you should be like what a beautiful history that we are a part of. And then Sindhiani Tehreek also happened. So it's not just us doing this in Lahore or Mall Road. This was happening in Sakkar as well. Then you're like, ہم تو کتنے جڑے ہوئے ہیں اور ہم تو کتنے ملے ہوئے ہیں. اور اس خطے کی رائٹ فرام بھگت سنگھ اور ایون وے بیفور بھگت سنگھ ایکچولی کتنی ایک خوبصورت تاریخ ہے ریزسٹنس کی. اکثر یہ بھی بات کی جاتی ہے نا کہ پاکستان میں تو نہیں ہے تاریخ, آپ کے یہاں 3 فوجی عامر آئے ہیں. کتنے دنیا میں ملک ہیں جس میں 3 فوجی عامر گرے ہیں؟ افریقہ میں ملک ہیں 30-35 سال لوگوں نے حکمرانی کی ہے. ایوب خان کو ایونچولی عوامی پریشر سے, شور یحییٰ خان واز انوالوڈ, اٹ از اے لاٹ مور nuanced than that, but it's undeniable that the people did come out on the streets against Ayub Khan. It is undeniable that people came out on the streets repeatedly, day after day, against Ziaul Haq. Movement of Restoration of Democracy میں ایک لیڈر کو گولی پڑتی تھی, اگلے دن دوسرا آ جاتا تھا. It's probably the most sustained people's movement we've had in the history of Pakistan. This is something that you all should feel proud of, that this is who we are as a nation, کہ ہم نے نہیں ایکسیپٹ کیا. مشرف کے خلاف سسٹینڈ پروٹیسٹ ہوئی. جب آپ یہ اپنی تاریخ دیکھیں نا تو اس طرح کی میمز نہیں آئیں گی کہ نیپال میں یہ ہو رہا ہے, بنگلہ دیش میں یہ ہو رہا ہے, اور پاکستان میں پھر کوئی اسٹوپڈ میم آ جاتی ہے. جو سیلف ہیٹریڈ ہم نے اپنے اندر پیدا کر دی ہے, اس سے پھر ایک ہوپلیسنس بھی آتی ہے, اس سے پھر ایک ایپتھی بھی آتی ہے, اس سے پھر ایک لیزینس بھی آتی ہے. بٹ وین یو لک اراؤنڈ اینڈ بی لائک, ہماری ایک خوبصورت تاریخ ہے,
اس میں بھگت سنگھ جیسے لوگ بھی ہیں, اس میں سندھ کی ریزسٹنس ہے, اس میں بلوچستان کی ریزسٹنس ہے, خیبر پختونخوا کی ریزسٹنس ہے. اینڈ ریزسٹنس کا مطلب اینٹی نیشنل نہیں ہوتا. ایون اگر کنال موومنٹ اگر آپ دیکھ لیں, سنگل ایشو موومنٹ, ہمارا جو پانی ہے وہ ہمارا لائیولیہڈ ہے, آپ نے روکا ہم مر جائیں گے. ایوری سنگل سٹی ان سندھ کیم آؤٹ. یہ آپ کی تاریخ ہے, اس کو اون کریں. سی دیٹ یو آر اے پارٹ آف دس بیوٹیفل ٹیپسٹری دیٹ ایگزسٹ, اینڈ دیٹ ٹیپسٹری ہیز بین ووون اوور ڈیکیڈز, اینڈ millions have come out on the street. You are a part of that, and that collectively is the resistance. اور یہ resistance کسی ایک پارٹی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے. I hope I'm audible. So I'm doing this for the first time. So, yeah, all right. Anyway, so منیب کا فلیکس دیکھا, I'm doing this for the first time. Usually I'm on stage. so ہم لوگ ٹی ایل پی کے اوپر ایک کریک ڈاؤن دیکھ رہے ہیں, اپیرنٹلی ویری بروٹل کریک ڈاؤن, اینڈ a lot of people are concerned کہ this is a slippery slope if you are cheering this on, because اس کا مطلب کہ اب سے تو پیسفل ایکٹیوسٹ کے ساتھ بھی یہ شروع ہو جائے گا. اینڈ آئی جسٹ تھاٹ کہ been there done that, no? So in your book you write something جو کہ میری دکھتی رگ کو چھیڑ گیا, اور وہ تھا کہ ٹی ایل پی poses the biggest existential threat to this country. And I want to ask you, if you were to write a second edition of this book, I know it's too early right now to talk about that, how would you be rewriting or dealing with that part, or how would you be revisiting it given the current crackdown? I don't think I will be revisiting it at all. میں آپ کی پوسٹ بھی فالو کر رہا ہوں. I do think we slightly disagree on the TLP issue. I am slightly on the side of the people who say کہ جو آج ہو رہا ہے کل آپ کے خلاف ہوگا. Admittedly ہمارے خلاف بہت ٹائم سے ہو رہا ہے, پر ہم یہ نارملائز نہیں کر سکتے کہ کہیں پروٹیسٹ ہوئی اور پولیس نے جا کر گولی مار دی. اس چیز کو آپ نارمل نہ سمجھیں, بیکاز یہ پھر ایک عادت بن جاتی ہے. اٹس ناٹ جسٹ دیٹ دس ہیپنڈ. پنجاب پولیس از کیپیبل آف ڈوئنگ دس رائٹ فرام دا اسٹارٹ. سب کو پتہ ہے, سب نے ایک تاریخ پڑھی ہے. پر جس طرح سے ریاست سپورٹ میں آئی ہے نا, وہ ایک الگ میری کنسپریسی تھیوری ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہے جینوئن کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. بٹ جو آپٹکس ہیں, دیٹ the people who did the operation are being heralded as heroes. The problem also is then the propaganda on the other side is so full of lies. 1000 لوگ ہو نہیں سکتا, پاسبل نہیں ہے 1000 لوگ. آنکھیں بند کر کے امیجن کریں 1000 لوگ کتنے ہوتے ہیں ٹرکوں میں. It's just not possible. But that doesn't mean we're justifying even one person اگر اس کو ناحق مارا گیا ہے. At the same time TLP نے جو SHO کو مارا ہے وہ بھی چیز غلط ہے. تو ٹی ایل پی ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے بالکل پاکستان کا. لیکن مجھے آپ بتائیں منیب کہ مریم نواز کیسے ٹی ایل پی پہ کریک ڈاؤن کر سکتی ہیں جبکہ سعد رضوی اور ان کے میاں کا بیانیہ سیم ہے. Well, vested interests can change over time. So what you're saying is کہ سعد رضوی کے ساتھ جو لوگ ہیں ان پہ ہم کریک ڈاؤن کریں گے, ان کے لیے کوئی ایکسیپٹنس نہیں ہوگی. ان کی جو آئیڈیالوجی ہے, ان کا جو بیانیہ ہے وہ ہمارا ہے. تو ٹھیک ہے, آپ ٹی ایل پی ختم کر دو, کل پی ایل ٹی بن جائے گی. It's not like the state is getting rid of this ideology, nor is it getting rid of its habit of using non-state actors, nor is it getting rid of its habit of creating these monster organizations that pop out of nowhere and suddenly their posters are all over the city, اور وہ پھر political engineering کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے ٹی ایل پی آرگنائزیشن کے خلاف بھی جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے وہ بھی جینوئن نہیں ہے. بٹ اگر ہے بھی تو ہو سکتا ہے یہ سعد رضوی اور ان کے اسپیسیفک فالوورز کے خلاف ہو. پر آپ کے ماڈریٹر صاحب کے بھی اس کے اوپر جی مزمل آپ کی رائے کیا؟ لیکن اور کیا کرے, ویسے کیا کرے, کیا کرنا چاہیے؟ ٹیل می واٹ ڈو یو مین؟ کیا راستے رکے ہوئے ہیں, what should they do? I really want to know how should this be handled then. تو جب پچھلی دفعہ آئے تھے تو 1000 کے لفافے نہیں دینے تھے نا. نہیں, آپ کا ایک بچہ ہے, وہ جب فریج کھولتا ہے آپ اس کو 5 سال سے آپ اس کو چمیاں دے رہے ہیں, واہ 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 واہ. 6 سال اس نے فریج کھولا, آپ نے ٹھڈ مار دی کہ انچ کتنے دیتا ہے.
آپ نے ایک مانسٹر بنایا ہے, آف کورس اس میں آپ, میں, منیب سڑک پہ کھڑے ہیں, پروٹیسٹ کر رہے ہیں. منیب اور میں نے بولا کہ یار پتھر مارتے ہیں, منیب اور میں نے پتھر مارا. آپ ریاست ہیں, آپ جنگجو آرگنائزیشن نہیں ہیں. یا تو آپ بولیں کہ ہم فیل ہو چکے ہیں ایز اے ریاست, ہمارے کورٹس بھی نانسنس ہیں, ہماری جوڈیشری بھی نانسنس ہے. ریاست پولیس پرچے کرتی ہے, وہ پرچے کورٹس میں جاتے ہیں, کورٹس میں کیسز ہوتے ہیں. دنیا بھر میں ہم نے یہ دیکھا ہے. یہی کرنا چاہیے, اور وہ کرنا چاہیے منیب کے خلاف, شہزاد کے خلاف. عفت اگر ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی تھی, آپ اگر کھڑے ہیں کہ منیب اور شہزاد پتھر مار رہے ہیں, گولیاں چلا دو, اس میں عفت بھی مر جائے, منیب بھی مر جائے, شہزاد بھی مر جائے. کیوں؟ کیونکہ موب تھا, پتھر مار رہا تھا. تو پھر پولیس کو وہاں ہونا نہیں چاہیے. یہ تو بہت اسٹرانگ میننگ ہے نا, کہ اگر میں کہہ رہا ہوں پرچے کر کے اریسٹ کریں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے. وہی پولیس کا یہی کام ہے نا. But same question if I were to pose to Muzammil. Stick to the book and we can have a discussion later on. Sure. Let's just move forward. There are people waiting. مجھ سے سارے خطرناک سوال پوچھ کر اپنے پہ آئی تو عوام کو ٹائم نہیں. My view is on social media already about it. میں تو کیمرے پہ بول رہا ہوں جب. I don't want to consume time here. How do you see what's happening? Munib, we can disagree on things, it's fine. اسی سے ریلیٹڈ سوال تھا ٹی ایل پی سے اور ایکسٹریمزم سے. آپ ملٹیپل ٹائمز اپنے پوڈ کاسٹ میں کہہ چکے ہیں, ابھی آپ نے چھوڑ دیا کہ آپ بہت نا امید ہو چکی ہیں جس طرح کا ایکسٹریمزم بڑھ رہا ہے. اور جس طرح کہ ہم واقعہ دیکھ رہے تھے کہ آپ نے بڑی ایک ویڈیو شیئر کی تھی جو اس نے دیکھی وہ ڈر گیا ہوگا کہ لوگ اسمبلی میں کھڑے ہو کے نعرے لگوا رہے ہیں کہ سرطن سے جزا. تو ایک تو آپ نے پتا کہ اسٹیٹ آپ کو لگتا ہے سیریس نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے انڈیویجول کیپیسٹی میں یا ہم جو بھی کمیونٹی بنانے کی کوشش کر رہی ہیں, ہم کس طرح کاؤنٹر کر سکتے ہیں اس طرح کے نیریٹو جو ہمارے سامنے ہیں؟ لائک ہم نے میں نے پرسنلی کبھی ایسا موب نہیں فیس کیا, اللہ شکر, لیکن کبھی بھی ایسے خدا نہ خاصا جس طرح کی سچویشن آ رہی ہے کبھی ہو جائے تو ہم کیسے کاؤنٹر سے کر سکیں انڈیویجول کیپیسٹی میں اور ایسا چھوٹی کمیونٹی میں؟ میں تو موب کو نہیں کاؤنٹر کر سکتا, میں تو بھاگ بھی نہیں سکتا یار. میں آپ کو بتا دوں کیسے کاؤنٹر کرتے ہیں. ایک دفعہ کئی سال پہلے آئی فورگاٹ واٹ دا ایشو واز, بٹ ایک پروٹیسٹ ہو رہی تھی کراچی پریس کلب کے باہر. میں ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ٹیچنگ ایٹ ناپا. فار پیپل ہو نو کراچی, اٹس رائٹ اپوزٹ آلموسٹ, اٹس 2 minutes away. تو میں نے ٹھیک ہے میں کلاس کے بعد آ جاؤں گا. شیما, جبران, دا یوزول پروگریسوز ور پروٹیسٹنگ. تو میں نے کلاس کے بعد فون چیک نہیں کیا, میں نے چلے جاتے ہیں. اب میں گیا وہاں پر ایک ہوڈی شوڈی پہن کر, اور صرف ٹی ایل پی ہے. ٹرنز آؤٹ میرے وہاں جانے سے پہلے پتھر پڑ چکے تھے, جس میں شیما کربانی کو بھی پتھر پڑا تھا, اور وہ اپنی نا ایک ہیٹ اسپیچ کل کر رہے. اب میں جیسے گیا وہاں وہ سب رک گئے اور مجھے انہوں نے دیکھا, لائک یہ تو ہم میں سے نہیں ہے. تو میں نے وہیں سے ایک ڈنڈا اٹھایا اور ایک لبیک کا نعرہ مارا اور وہاں بیٹھ گیا. اور جیسے جیسے وہ پھر مارچ آگے چلی, میں لیفٹ سے بھاگ گیا. تو ہاں, خدا نہ خواستہ اف یو آر ایور اسٹک دیر, this is the strategy. If somebody already knows me and they've come to kill me کہ یار تم نے یہ بولا ہے, I'll be like 1 minute مزمل کی ویڈیو چیک کرو, مجھے پتا ہے یہ کہاں رہتے ہیں. نہیں, آپ کچھ نہیں کر سکتے. I think what you can do is raise your children better because it's out there now. آپ نہیں سیو ہو سکتے. وہ ٹک ٹاک ہو گیا, آپ کا اپنا مذہب آپ کے خلاف ویپنائز کیا جا رہا ہے. You are being told that if you're a Muslim and you love the Prophet peace be upon him, that this is what you should do. And young kids are susceptible to that. At the same time, there is an entire ecosystem جو اس چیز کا حصہ ہے. منیب بھی فیس کر چکا ہے, میں بھی فیس کر چکا ہوں, مزمل بھی فیس کر چکا ہے. ہمارے پوسٹرز لگا کر ہر جگہ پروموٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک سافٹ ٹی ایل پی یوٹیوب کا پورا ایکو سسٹم ہے جو یہی بچوں کو انریج کر رہا ہے ٹو فیل دس وے. It's really difficult. As a society ہم اس کو کیسے کمبیٹ کریں گے؟ It's a losing cause. But وہ جو ہوپلیسنس والی بات ہے, جتنا میں کرپ کروں اگلے دن پھر میں کیمرہ آن کر کے ایک ویڈیو بناتا ہوں, تو کہیں نہ کہیں امید ہے. اگر نہیں ہوتی تو میں یہ جو سارے کام کر رہا ہوں, کتاب لکھنا, پوڈ کاسٹ کرنا, میں نہیں کرتا. I am hopeful even though I will say I'm not. 2 چھوٹے سوال ہیں. پہلا سوال آپ دونوں سے ہے اور دوسرا بھی ایکچولی دونوں سے ہی ہے. شہزادہ, آپ نے مینشن کیا کہ اگر چلنے دیا جائے ڈیموکریسی کو تو جیسے وہ ایک صاف ہو جاتا ہے, گند نکل جاتا ہے. سو آؤٹ آف کیوریوسٹی, ناٹ چیلنجنگ یو, انڈیا میں تو ایسے نہیں ہوا. آئی تھنک
کہ وہ ڈیموکریسی چلتی رہی ہے. look where they are in the last 10 years or so. So your thoughts on that کہ process in itself جو ہے وہ صفائی کر دے گا. So I'll be interested. اور دوسرا سوال آپ دونوں سے ہے, اور وہ یہ ہے کہ فیبرری میں فیز فیسٹیول ہے. would you guys be willing to come to the Fez festival and have a conversation there? Speaking of resistance, and we would love to have you there. عدیل, میں آپ کو آلریڈی کنفرم کر چکا ہوں, تو یہ جو پلگ تھا نا, یہ جو آپ کا ایڈورٹائزنگ کا بیک گراؤنڈ ہے نا, کہ بول دو. I have confirmed as well. مجھے تو میسج آیا تھا, I have confirmed. یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, کو ریلیشن از ناٹ کازیشن. انڈیا کا جو ایک پروسیس ہے, ہم نے تو بہت سال انویسلی دیکھا ہے. پاکستان نے تو فار ڈیکیڈز پری مودی انڈیا کے پروسیس کو, انڈیا کی ڈیموکریسی کو بہت انویسلی دیکھا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم انڈیا کے آپ ڈونلڈ ٹرمپ دیکھ لیں, از ڈونلڈ ٹرمپ دی انیویٹیبل ریزلٹ of a democracy? No, not really. I think we're seeing a rise of populism. We're seeing social media. At the same time, جب ہم democracy کی بات کرتے ہیں, we usually limit it to the ballot. We ignore that the judiciary and the law and the constitution are an equal part of any democratic setup. تو جو گجرات میں ہوا, اگر اس کی ایک genuine judicial inquiry ہوتی تو کیا نریندر مودی پرائم منسٹر نہیں ہوتے. So then one would argue that how Modi became prime minister is not democratic at all. Godwin's law کہتا ہے کہ کوئی بھی ڈسکشن ہو تو ہٹلر کا نام لینا ضروری ہے. بہت سارے لوگ آرگیو کرتے ہیں کہ ہٹلر ڈیموکریٹکلی الیکٹ ہوا تھا, but if you actually go into the details, it was not democracy. It was pushing the system to such an extreme کہ بار بار رن آف elections کروا کے eventually people got fed up, and then he sort of powered his way to a position which you were saying democratically elected. وہ democratically elected اس طرح سے نہیں ہے. Trump has a stronger argument کہ ٹرمپ ڈیموکریٹکلی ہی الیکٹ ہوا ہے, ووٹس کے تھرو ہی ہوا ہے. ادھر بھی آپ یہ آرگیو کر سکتے ہیں کہ ٹیکس ایویژن اور سیکشل ہراسمنٹ کی جینوئن کوڈ چلتا تو نہیں ہوتا. جو ہم رائز آف پاپولزم اراؤنڈ دا ورلڈ دیکھ رہے ہیں, ساتھ رائز آف دا فار رائٹ دیکھ رہے ہیں, اس کا رزلٹ زیادہ ہے نریندر مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ یا بولسنارو ٹائپ فگرز. بٹ دین یو آلسو سی لولا, دے گاٹ beaten by the same process. At the same time, ڈونلڈ ٹرمپ جو آج کر رہا ہے وہ پچھلی اپنے ٹینیور میں نہیں کر سکتا تھا, بیکاز American democratic institutions are still very, very strong. So Trump's worst impulses go to the courts, and they do get struck down. Especially they got struck down a lot in the last regime. So then he did the court packing, then he put a lot of his own judges. بہت ڈیٹیل ہو جائے گی, بٹ مچ مکونیل نے جس طرح 2 سپریم کورٹ نامینیشنز ڈیموکریٹک پروسیس خراب کر لی, تو وہ ایک سسٹم بن گیا ہے ویئر ہی ہیز اے فیوریبل سپریم کورٹ رائٹ ناؤ. اینڈ جو ڈی سی کا کورٹ روم ہے, آئی بلیو اٹس 111, وہاں پر بھی بہت ٹرمپ کی نامینیشنز آ گئی ہیں. تو جو ورسٹ امپلسز آف ٹرمپ ہے, دے آر گوئنگ تھرو ناؤ, but they're still facing a lot of resistance both on the streets and in the courts. For instance, Trump نے executive order pass kiya hai ki if you burn the American flag, that's a felony. That's been challenged in the courts, and most probably based on American freedom of speech ke jo laws hain, it will be struck down. So what democratic institutions are holding. Even in India, even جب Citizenship Amendment Act آئی تھی, بہت بڑی پروٹیسٹ ہوئی تھی. تو وہ جو ڈیموکریٹک کلچر ہے, وہ جو ڈیموکریٹک پروسیسز ہیں, وہ بنتے بھی ڈیکیڈز میں ہیں اور وہ ٹوٹتے بھی ڈیکیڈز میں ہیں. I would argue that both Trump and Narendra Modi, especially Narendra Modi, are not democratic candidates. In fact, they are anti-democratic candidates, which is the same thing with Imran Khan, where he used to argue کہ یہ democracy ہے اور یہ politics ہے, whereas all of his politics were anti-politics. اس میں یہ ہے کہ اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ لینئر پروسیس ہوتا ہے کہ ہیومن بینگس گیٹ مور ریشنل ایز ٹائم گوز بائی, اٹ از ایبسلیوٹلی انٹرو, بیکاز ہسٹوریکلی روم واز فرسٹ اے ریپبلک اینڈ دین بیکیم اے کنگڈم. تو پہلے وہاں پر کچھ نہ کچھ ریاستی ڈھانچہ ہوتا تھا, بعد میں ایک ہی بادشاہ آ گیا. اسی طرح بہت سی سویلائزیشنز ہیں جن کے آپ رونس دیکھیں, سو دے ور ایٹ دیئر پرائم بٹ نو ویئر ٹو بی سین رائٹ ناؤ. اس کی وجہ یہ ہے کہ لاز اور ہیومن ڈیسیژن میکنگ اور ریشنالٹی ریگریس بھی کر سکتی ہے as time goes by, کیونکہ سوشل سائنسز از ناٹ اے پراپر سائنس جس میں ہم یہ کہیں گے کہ نہیں آج ہمیں معلوم ہو گیا کہ لیڈر کو کیسے چوز کرنا ہے تو آگے والوں کو ہم سے بہتر پتا ہوگا. ڈیموکریسی کی پریزمپشن کیا تھی؟ دیٹ آئی ود اے ریشنل مائنڈ کین نو ہاؤ ٹو ڈسٹنگوش ٹروتھ فرام لائی. آئی سی 2 people رننگ فار آفس, میں اس میں سے ایک چوز کروں گا اور کہوں گا اس کا آرگیومنٹ بہتر ہے. جیسے لنکن ڈگلس ڈبیٹس ہوتی تھیں, 7 گھنٹے بیٹھ کے لوگ سنتے تھے کہ کون سا ایجنڈا لے کر آ رہا ہے. اب کیا ہے, 1.5 منٹ کی ریل سے ڈیسائیڈ ہو رہا ہے, 7 سیکنڈ کا گلوبل اٹینشن اسپین ہے.
So audio-visual entertainment has destroyed our capability to choose our leaders. That is why we are all running towards a dark alley. Edward Bernays, since you have a advertisement background, جو فرائڈ کا بھتیجا تھا بیسکلی, اس نے, وہ پہلا آدمی تھا جو ہالی ووڈ سیلیبریٹیز کو وائٹ ہاؤس لے کے گیا, جس نے جا کے ریگن کو کہا کہ یہ بیچنا ہے اب آپ نے وہ بورنگ اسپیچز نہیں کرنی, لیجسلیشنز نہیں کرنی. You have to manipulate the mind of a voter. And Freud also died a pessimistic man on democracy. He said, dark mind will overpower the mind of a rational voter. اگر ہمیں یہی نہیں معلوم کہ کون سچ بول رہا ہے کون نہیں, so how can democracy be better? Because the phenomenology has changed. ہم جس چیز سے جانتے ہیں سچ کو, وہ تبدیل ہو گیا ہے. پہلے ریڈنگ جو ہے وہ اپسٹمالوجی تھی, اب ویژول اپسٹمالوجی ہے. نالج کہاں سے آ رہا ہے؟ ریل سے آ رہا ہے. ریل میں تو سمپلسٹک کانٹینٹ بیچ رہے ہیں, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتا. ہمارے یہاں پر ایک ایسا آدمی جس نے پوری کابینہ میں اسٹیبلشمنٹ کے بندے بٹھا دیے آ کے, اس کی 15 سیکنڈ کی ریل ہے جس میں ملٹری سیکٹری کے سامنے وہ اسپیچ کہہ رہا ہے یہ میں نے نہیں کرنی, اور وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ثابت ہو گیا. Nobody will read what his legislations were. ساری کابینہ پنڈی سے کرائے پہ لے کے لگا لی. شیخ رشید صاحب ٹی وی پہ آ کے کہا کرتے تھے 48 گھنٹے میں بندہ اٹھا لوں گا جس نے فوج کے خلاف بات کی. They are the anti-democratic movement of current Pakistan. Why? Because we are unable to see what is true and what is false. پوسٹ مین کہتا ہے ٹروتھ ول ڈراؤن انٹو اے سی آف ارریلیونس اگر آپ ٹی وی سے انفارمیشن لوگے صرف. تو بات یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریگریشن آتا جائے گا. ڈیموکریسی کا ایک روم ٹمپریچر ہوتا ہے. اوپن سوسائٹی اینڈ اٹس اینیمیز میں کارل پاپر کا جو آرگیومنٹ ہے وہ کیا ہے کہ ایک پیراڈاکس آف ٹالرنس ہوتا ہے. اگر آپ نے معاشرے میں انٹالرنس کی آواز کو اونچا ہونے دیا, ٹالرنس تباہ ہو جائے گی. تو عدم برداشت کو ڈنڈے کے زور پہ ڈسٹروائے کرنا پڑے گا, تب ڈیموکریسی بچے گی. اسی لیے اگر آپ کھڑے ہو کے یہ کہہ دیں سب کو مار دو, یہ آرٹیکل 19 کے تحت میں اپنی رائے ایکسرسائز کر رہا ہوں, نو. ٹو سیو ڈیموکریسی آئی ہیو ٹو سائلنس یو ود این آئرن فسٹ. دیٹ از دی اونلی آپشن آف پریزرونگ فریڈم ان سوسائٹی. اگر معاشرے میں عدم برداشت کو برداشت کرو گے, ڈیموکریسی تباہ ہو جائے گی. ہٹلر ہو, مودی ہو, بولسونارو ہو, جیویئر ملو ہو, یہ سارے لوگ ہوں, یہ معاشرے کی سیاسی آزادیوں کا فائدہ اٹھا کے اسی آزادی پہ حملہ کرتے ہیں. سو آل وائسز ہو آر raised against the argument of freedom should be silenced with an iron fist. Only then you can save democracy. I think he just answered my question. And I agree with you. Assalamu alaikum Shahzad. First of all, thank you so much for coming here. My name is Mirza Abdullah Beg, pursuing in international relations degree in Punjab University. My question is regarding the radicalization and extremism we are facing right now in Pakistan. I will be straightforward. Is it because of too much religion? Or is it because of too little justice? Can you please do some comments on it? And I will also like Muzammil to present his views on it. I'm always very skeptical of simplistic solutions, and anybody who offers simplistic solutions usually does not understand the issue well. تو یہ اتنی کوئی simple binary تو نہیں ہے. I am not anti-religion at all. I think there is a prevailing narrative. ایک YouTubers ہیں جو atheists ہیں, جو کافی ٹائم سے بڑا کرٹیسائز کر رہے تھے کہ جی مسئلہ ہی سارا اسلام ہے پاکستان کا. پھر جب اسرائیل فلسطین جنگ ہوئی, وہ اسرائیل کو سپورٹ کرنا شروع ہو گئے. And they came out as hardcore Zionists. So I was like, wait, so your issue is not with religion, your issue is specifically with Islam, which probably is colored by your experience of living in Pakistan, یا جو بھی آپ کو مسئلہ ہوا تھا. تو یہ جو ایک سمپلسٹک آئیڈیا ہے کہ مذہبی پرابلم ہے پاکستان میں, ایسا نہیں ہے. اور بھی اسلامک نیشنز ہیں جو پاکستان کی طرح نہیں ہیں, اسپیشلی ود واٹ از ہیپننگ ان پیلسٹائن. آپ اگر پیلسٹائن کے جو لوگ ہیں ان سے آپ مذہب بھی نکال لیں تو بچا کیا. سو دیر از اسٹرینتھ ان ریلیجن, دیر از اسٹرینتھ ان فیتھ. جسٹس تو ایک بہت ہی بڑا کارنر اسٹون ہے. جسٹس اگر نہیں ہوگا, اگر پاکستان میں ابھی فار انسٹنس چھوٹی سی ایگزامپل ہے, آپ نے ڈیجیٹل پیمنٹ سلوشنز دیے ہیں, جیز کیش, ایزی پیسہ, پھر یہ ایپس آ گئی ہیں جس سے آپ ڈرائیور کو ریٹ کر سکتے ہیں. آلریڈی اتنا چھوٹی سی انٹروینشن سے فرق یہ ہو گیا ہے کہ میرے 2-3 دفعہ ہوا, یا تو میں شکل سے شریف لگتا ہوں کہ دا ڈرائیور از لائک ٹھیک ہے آپ بھیج دیجیے گا. از اے لیول آف ٹرسٹ رائٹ, کہ آپ اتر جائیں اور آپ بھیج دیجیے گا, وچ واز امپاسبل. تو جسٹس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ کورٹس میں جسٹس ہو رہا ہے. جب کورٹس میں جسٹس ہوتا ہے سوسائٹی کی ہیبٹس بدل جاتی ہیں. میں نے اور آپ نے اس بات پہ نہیں ہیگل کرنا کہ مجھے ایڈوانس اس دن دو. آپ اگر کوئی بھی کام کروا لیں, آپ کا کاریگر سے مسئلہ کیا ہوتا ہے, تم سامان لاؤ میں پیسے دوں گا, آپ پیسے دیں میں سامان لے آؤں گا.
اگر تو سوسائٹی میں مجھے پتا ہے یہ کہیں نہیں جائے گا, میں نے اگر بولا ہے کہ تم نے پنکھا فکس کرنا ہے, تم لوگے مجھ سے 15,000 نیا پنکھا لگاؤ گے, یہ غلط لگایا میرے اوپر گر گیا تو تمہاری کمپنی بھی بند ہو جائے گی, تم بھی جیل میں جاؤ گے. سوسائٹی کا بیہیویئر بدل جاتا ہے. کل ہی لوگ مجھے کامنٹ کر رہے تھے کوئی پاگل ہے جو پاکستان میں ٹیکس دے گا. ہم لائک ٹیکس دینا تمہارا فرض ہے. نہیں, جب سیاستدان کرپٹ ہیں, کیونکہ جسٹس آپ نے ایک سطح پر نہیں کیا. رائٹ فرام ناٹ گیونگ ٹیکس, رائٹ فرام ایوری سنگل انٹریکشن, رائٹ فرام بکنگ اے کیب رائٹ فرام ون پلیس ٹو دی ادر, ہر چیز ان دی ایئر ہے. اینڈ یو ڈونٹ ہیو این آربٹر دیٹ یو کین ریلائی آن. بیسک سوشل کانٹریکٹ ہابزین یہی ہے کہ بھائی میں اپنی لبرٹی دے رہا ہوں, میں اپنی کمپلیٹ فریڈم دے رہا ہوں اسٹیٹ کو, اسٹیٹ کا حصہ بن رہا ہوں کیونکہ اسٹیٹ مجھے سیکیورٹی دے گی آف لائف اینڈ کانٹریکٹ. یہاں پر تو وہ نہیں ہے. میڈیا انڈسٹری کے جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کانٹریکٹ سائن کر لو, 6 مہینے پیسے نہیں آتے. تو جسٹس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ کورٹس وہ چلیں. جب جسٹس ہو سوسائٹی میں لوگوں کے بیہیویئرز بدل جاتے ہیں. Assalamualaikum. How are you first of all? And my name is Ghasif. My question is کہ currently populism کی وجہ سے polarization بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے and as a consequence of that xenophobia بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. So what's the best way to deal with that? Because جو پہلے بات ہوئی تھی کہ اب ہم چوز نہیں کر پا رہے the best rational way, لیکن وہیں بات آ جاتی ہے that you don't have a choice at the end because آپ کے پاس وہی populism ہے. دونوں سائڈ پہ پاپولسٹک اپیل ہے, سمپل بیسٹ موسٹ سمجھے جائے جو سمجھ سکتے ہیں لوگ, وہی آپ کو کنٹینٹ دیا جا رہا ہے. سو واٹس دا بیسٹ وے ٹو چوز؟ تھینک یو. read more, be better informed, be better educated. I do think populism, majoritarianism are used synonymously with democracy. They're not. ابھی فیصل وڑائچ بھی کہیں نہ کہیں بیٹھا ہوا ہے. فیصل وڑائچ نے لٹرلی مجھے ابھی یہی میسج کیا ہے, majoritarianism is not democracy. تو ایسا نہیں ہے کہ ڈیموکریسی کا صرف یہ مطلب ہے. اگر تو اس وقت پاکستان میں 80% لوگ بولیں کہ شہزاد کو مار دینا چاہیے تو بھائی ڈیموکریسی ہے نہیں, یہ ڈیموکریسی کا مطلب نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن بھی ہے جو مجھے دیتی ہے رائٹ ٹو لیو. سو ہاؤ یو پرسنلی شوڈ بی بیٹر انفارم. اسپیشلی زینوفوبیا کا تو بہت آسان حل ہے, گیٹ ٹو نو مور پیپل. اگر جو ریبٹ دیکھیے, آئی تھنک اٹس اے فینومینل مووی ویئر دیر از دس Nazi kid who thinks Jews have fangs and Jews are just evil because that's all he's been told. And then he meets a Jewish girl and he's like, where are your fangs? تو اسی طرح پاکستان میں ہے. اگر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ افغانی بہت برے ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, جاؤ یار بات کر لو. آپ کو پنجاب میں یہ نیریٹیوز عام ہو جاتے ہیں کہ سندھی جو ہیں, یہ تو جو باتیں کی گئی تھی ابھی حال ہی میں سندھیوں کے بارے میں, آ جاؤ یار. آپ لوگ کتنا دور ہے لاہور سے؟ اگر آپ نے سکھر جانا ہو 7 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. آئی ڈونٹ تھنک اینی بڈی ان لاہور ایون تھنکس کہ یار میں جا کے ذرا دیکھوں تو سکھر میں کیا ہے. باتیں آپ کو ٹی وی پہ ہو رہی ہوں گی, سندھ کے یہ مسئلے ہیں. آپ کہیں سندھ میں گئے؟ نہیں. بلوچستان کے آپ گئے؟ نہیں. تو کتنا دور ہے, کتنا مشکل ہے. کوئٹہ لٹریچر فیسٹیول ہوگا, جا کے دیکھو. اچھا یار بلوچ سوچتے کیا ہیں, کیوں سوچتے ہیں؟ سو زینوفوبیا کا تو یہی حل ہے, مور ہیومن انٹریکشنز, مور ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشنز. جنرلی بیٹر انفارمڈ, ہیٹریڈ سے باہر آنا. دا مور یو ریڈ, دا مور یو ریئلائز ہاؤ لٹل یو نو. وہ آپ کو ہمبل کر دیتا ہے. اینڈ دین یو ہیو اے لاٹ, یو ہیو اے کیوریس مائنڈ ایز اپوز ٹو اے پریجوڈسڈ مائنڈ. وعلیکم السلام. جی. مائی نیم از عمار گیلانی, آئی ایم فرام ملتان. شہزاد, آپ کی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے کچھ دن پہلے شاید آپ عمار پہلے سرائکی میں کچھ شعر سناؤ. نہیں, پہلے فرمائش. میں آپ کی سرائکی سنتا رہتا ہوں, پہلے مجھے سرائکی میں کوئی شعر سناؤں گا. ضرور, میں شاکر شجابادی کا شعر پڑھنے کی کوشش کروں گا. فکر دا سج ابھردا ہے سچیندے شام تھی ویندی. فکر دا سج ابھردا ہے سچیندے شام تھی ویندی. خیالاں وچ سکون اج کل گلیندیں شام تھی ویندی. میڈا مالک رعایت کر نمازاں رات دیا کر دے کہ روٹی شام دی پوری کریندے شام تھی ویندی. اچھا, آپ نے پراچا صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے, آپ کی شاید کراچی لانچ تھی وہ,
وہاں آپ نے ذکر کیا تھا کہ وی نیڈ ٹو فائنڈ سالیڈیرٹی ود ایچ ادر، اور آپ نے ایک بڑا مزے کی بات یہ بھی کی تھی کہ یہ جو ملٹی ہیڈڈ ہائیڈرا ہے، اس کے لیے جب تک ہم اوینجرز اسمبل ٹائپ کچھ نہیں کریں گے تو یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. آئی ایم اسیومنگ کہ آپ عوامی مسائل کی بات کر رہے تھے ہائیڈرا سے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ میرا تعلق سرائیکی وسیب سے ہے، میرے جتنے سرائیکی دوست ہیں، چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں، ینگ بیوروکریٹس ہوں، چاہے وہ طالب علم ہوں، چاہے وہ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتے ہوں، چاہے بہاؤدین زکریا یونیورسٹی میں پڑھتے ہوں، ان کو جب میں لاہور کی انٹیلیجنسیا یا یہاں کی جو لٹری سرکلز ہیں، لمس کے سرکلز ہیں، ادھر سے میں کوئی جب ویڈیو شیئر کرتا ہوں یا میں جب کوئی کانٹینٹ شیئر کرتا ہوں، دیر ان بادرڈ، دیر لائک ہمارے لیے یہاں کچھ نہیں ہے. دیر از اے ڈسکنیکٹ، دیر از اے ٹرسٹ ڈیفیسٹ. سو لائک آئی ووڈنٹ ایکسپیکٹ دیم ٹو کم ہیئر ٹونائٹ، اینڈ وین آئی ٹیل دیم دیٹ آئی وینٹ دے ول بی لائک او سو واٹ. سو یہ جو ایک ڈسکنیکٹ ہے، جو آپ بھی بات کر رہے تھے کہ سندھیوں کے بارے میں باتیں کی گئیں، وہ جنہوں نے کی وہ سرائیکیوں کے بارے میں بھی کئی سالوں سے ایسی ہی بات کر رہے تھے، وہ بلوچوں کے بارے میں بھی ایسی بات کر رہے تھے، وہ پشتونوں کے بارے میں بھی ایسی بات کر رہے تھے. انفارچونیٹلی ان کو تو اس وقت گورنمنٹ سپورٹ حاصل ہے اور آفیشیل ہینڈل سے ٹویٹ کیے جا رہے ہیں ان کے سپورٹ میں. تو مائی کوشچن از کہ کس طرح یہ جو ڈسکنیکٹ ہے، میں سرائیکی وسیب کی کانٹیکس میں خاص بات کر رہا ہوں، 2022 میں بھی وہاں سیلاب آئے تھے، وہ بھی ہم بھول چکے ہیں. ابھی جو تباہی ہوئی ہے علی پور میں، جلال پور میں، مین اسٹریم میڈیا ہیز اسٹاپڈ کورنگ دیٹ. مائی جرنلسٹ فرینڈز آر لٹرلی کرائنگ، دے آر اسٹل وزٹنگ دوز پلیسز. تو میں آئی وانٹ کہ آپ دونوں کا کامنٹ آ جائے اس کے اوپر. مزمل تو وسیب کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے بھی ہیں، تو کیا میں ایسا کہوں یا کیا ہم ایسا برج بلڈ کریں کہ یہاں کے لوگ سرائیکی لٹری فیسٹیول میں جا سکیں، وہ لوگ یہاں آنے کے لیے کمفرٹیبل ہوں، اور جو ریزسٹنس کی ہم بات کریں وہ آگے بڑھے؟ سر تھوڑا دکھ بھرا جواب تو یہ ہے کہ اس بیٹل سے پہلے آپ یہ بیٹل لڑ رہے ہیں کہ سرائیکی ہیں بھی یا نہیں. ابھی تو یہی بیٹل کمپلیٹ نہیں ہو سک رہی، ویر آپ کی ایگزسٹنس ہی پنجاب میں اکثر لوگ ایکنالج ہی نہیں کرتے کہ آپ ایگزسٹ کرتے ہیں. ملٹی ہیڈڈ ہائیڈرا کی جو آپ نے بات کی، یہ عاصم سجاد اختر کا کانسیپٹ ہے جو میں نے چرایا ہے. خرم حسین کا بھی مجھے میسج آیا تھا بک پڑھنے کے بعد، دیٹ ہاؤ مچ یو اسکریپڈ سو مینی پوڈ کاسٹ گیسٹ. تو وہ مجھ سے بہت بہترین لوگ ہوتے ہیں، ان سے میں سیکھتا ہوں. تو لائک ایون ود دا کویسچن آف سرائیکی وسیب، مزمل کے والد صاحب اس موومنٹ کا حصہ تھے، مزمل کا وہاں سے تعلق ہے. There's nothing I can offer. Muzammil is the one who should tell us about this. نہیں، اس میں پہلے تو یو ہیو پوائنٹڈ ایٹ رائٹ، کیونکہ ایکو چیمبر اگر ہم بنا لیں یہاں پہ، اور ہم یہ سوچیں کہ ہماری سیاسی پارٹیاں جو کہ اسلام آباد، لاہور، کراچی سے جیت کے آتی ہیں وہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور میڈیا کی اسکرینوں پر بھی وہی چھائی ہوتی ہیں. روز شام کو میں آج پروگرام کر کے آ رہا ہوں، روزانہ کی بنیاد پہ اس کے علاوہ تو کوئی ٹاپک نہیں نہ ہوتا کہ آج کی پیشی میں باہر اتنے انڈے پڑ گئے اور اتنی لڑائیاں ہو گئیں، اور بس یہ ہے کہ آج مریم نے یہاں کا دورہ کر لیا، وہاں کا کر لیا. اس سے آگے کیوں نہیں جاتے؟ بیکاز جو ٹی وی پر نہیں آ رہی اصل خبر تو وہ ہے. ساؤتھ پنجاب کی جہاں تک بات ہے تو ہم نے تو کم سے کم اپنے پوٹینشیل میں اس کو ریز کیا ہے. میرا اپنا تعلق وہاڑی سے ہے، اور وہاں پر یہ اس خطے کی بات ہو رہی ہے جب پاکستان کا بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو ہوا تھا، بہاولپور نے سونا دے کے پورا کیا تھا. آج 40% خطے غربت سے نیچے ہے. مظفر گڑھ کی بات کر لیں، راجن پور کی بات کر لیں، ساری کپاس وہاں لگا کے پورا ملک جو ہے جس سے کپڑے پہن لیتا ہے، ان کے اپنے تن پہ کپڑا نہیں ہے. 70% خواتین ساؤتھ پنجاب میں جو کھیتوں میں کام کرتی ہیں ان پیڈ لیبر کر رہی ہیں. اور اگر ہم یہ بات کریں کہ وہاں کے خطے کے لوگوں کا یہ حق ہے کہ وزیر اعلیٰ لاہور میں نہ بیٹھے اور گلبرگ سے DHA سگنل فری ڈرائیو اس کا فوکس نہ ہو، اس کا فوکس یہ ہو کہ ساؤتھ پنجاب بھی پنجاب کے اندر فال کرتا ہے، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ تو پنجاب کے خلاف سازش ہو رہی ہے، یہ تو ڈویژن کی بات کر رہے ہیں آپ. تو میں کہتا ہوں کہ نہرو صاحب نے جو وہاں پنجاب میں جو ہے وہ نئے یونٹ بنائے تھے، آج پنجابی کلچر کو سکھ پریزرو کر رہا ہے یا ہم کر رہے ہیں؟ دلجیت دوسانجھ کا ذکر انہوں نے کتاب میں کیا ہے. پنجابی کلچر کا سفیر وہ ہے یا ہم میں آج جو اپنے بچوں کو کہتے ہیں خبردار پنجابی بولی؟ تو ہمارا ایشو یہ ہے نا کہ ہم اپنی زبان بھی چھین چکے ہیں ان سے، اور دوسرا یہ کہ اگر اپنے حقوق مانگو تو وہ کہتے ہیں تم تو پوری قوم کے ساتھ غداری کر رہے ہو. جس صحافی کا آپ نے ذکر کیا اس کا نیریٹو یہ ہے کہ سرائیکی لہجہ ہے، یہ قوم تو ہے ہی نہیں، یہ تو پنجابی کا ایک ڈسٹنکٹ لہجہ ہے، اس کو ہم کیسے قوم کہہ سکتے ہیں؟ تو میں تو یہی کہوں گا کہ لیٹ سرائیکیز رول دیئر اون ہوم لینڈ، اسٹاپ ایکسپلائٹنگ دیم. اس کی وجہ یہ ہے کہ ضیاء نے 4,000 مدرسہ سرائیکستان کا جو بیلٹ جس کو کلیم کرتے ہیں نا، اس بیلٹ کے اوپر کھولا ہے. ہم نے بچپن سے وہاڑی میں، بورے والا میں، ساؤتھ پنجاب میں، ہر شہر کے اندر بہت زیادہ لوگ دیکھے ہیں جو 4th شیڈیول پہ ہیں، جو شہر سے باہر نہیں جا سکتے. تو میں جب بڑا ہو رہا تھا تو میں نے کچھ سے پوچھا اپنے فادر سے کہ ان کا کیا مسئلہ ہے، یہ 4th شیڈیول میں کیوں ڈالا ہوا ہے؟
وہ بیٹا اس لیے کہ یہ کشمیر جہاد کرنے بھیجے گئے تھے اور آج سارے 4 شیڈیول پہ ڈال دیے. آپ نے 4000 وہاں پہ سیمیناری اس لیے لگائی کہ وہ وہاں جا کے پھٹیں گے. آج آپ کو بچوں کو تعلیم دینی نہیں آ رہی, وہ آپ کو آتا تھا. تو ہمیشہ جنوبی پنجاب محاذ بنے گا, ٹھیک ہے, اوپر سے فون آئے گا. پچھلے الیکشن میں بھی آیا, اس سے پہلے بھی آیا. شام الیکشن ہوتا ہے, فیک الیکشن ہوتا ہے, جعلی ڈیموکریسی ہوتی ہے. ساری لڑائی لاہور کی ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر مجھے 26-27 سیٹیں اپر پنجاب سے مل رہی ہیں تو بلوچستان ساؤتھ پنجاب بھاڑ میں جائے, میں نے اس کا کیا کرنا ہے؟ اس فیڈرل بیلنس آف پاور جو ہے نا, اس کو فکس کرنا پڑے گا. دیر کین ناٹ بی این ایلیفنٹ ان دا روم وچ ول کیپ ایکسپلائٹنگ ادر پروونسز. یہ وہی ون یونٹائزیشن ہے جس کا آپ نے ذکر کیا. جب تک ہم اس کو کریش نہیں کریں گے, اس کو ختم نہیں کریں گے, کسی کو حق نہیں مل سکتا, نہ بلوچ کو, نہ پشتون کو, نہ سندھی کو, نہ سرائکی کو. السلام علیکم شہزاد اینڈ مزمل. فرسٹ آف آل بگ فین, اور میرے آفس کے دوران آپ دونوں میری بیک گراؤنڈ وائسز ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ کام کر رہا ہوتا ہوں, ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو سن رہا ہوتا ہوں. اینی وے, ناؤ دس کویشچن آف مائن مائٹ گو اگینسٹ دا فائبر آف یور بینگ and I'm already sorry for it, but I'm a student, I'm in the process of learning. But is democracy really the solution to everything? Muzammil, آپ کی ایک ویڈیو آئی تھی that Mohammed bin Salman is a visionary leader. Now I work in Saudi Arabia, اور وہاں پر I see that they are progressive people. Vision 2030, my apologies, Vision 2030. But Vision 2030 is a thing. And ایون ان دا پاسٹ آپ دیکھ لیں, جو جولیس سیزر تھا وہ بھی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک ڈیموکریٹک لیڈر نہیں تھا, لیکن وہ رومن امپائر کو بہت ہائٹس تک لے کے گیا تھا. شہزادہ آپ کہتے ہیں جو مغلس تھے وہ ہمارے اوپر انفورس ہوئے تھے, چلیں مغلوں کی بات نہیں کرتے, شیر شاہ سوری کی بات کر لیتے ہیں. وہ بھی ایک ڈیموکریٹک لیڈر نہیں تھا, لیکن اس نے بھی پنجاب میں بہت ترقی کروائی تھی. تو از ڈیموکریسی ریئلی دا سولوشن ٹو ایوری تھنگ؟ And once again, I really appreciate your work. Big fan. Thank you so much. پہلے مجھے بہت اچھا لگا کہ جب تک کیمرہ نہیں تھا آپ نے بولا میں آفس میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں, جیسے ہی آپ پہ کیمرہ آیا بولا ساتھ ساتھ کام بھی کرتا ہوں. تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ باس دیکھیں گے. جو میں نے ان کو بھی کہا تھا, سمپلسٹک میجک بلٹ سلوشنز دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ تو تاریخ میں جا رہے ہیں, چائنا دیکھ لیں. I don't think any country in the world has uplifted more people out of poverty than China. China کو کوئی ڈیموکریٹک نہیں بولے گا. لینن پہ بھی بڑا پھر ایک ڈسکشن ہو سکتا ہے. سو نہیں, ایسا نہیں ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے وہی واحد سلوشن ہے, وہی واحد طریقہ ہے. بٹ یہ جو ایک پاکستان میں بیلویننٹ ڈکٹیٹر والا جو خواب ہے نا, اٹس اے ٹاس آف اے کوئن. جی, اس کے علاوہ کوئی ایک آدمی آ جائے سب ٹھیک, ایک آدمی سب ٹھیک نہیں کرے گا. آئی ایم ناٹ اے ہیوج فین آف پیپل, آئی ایم اے ہیوج فین آف پروسیسز. آئی ڈو تھنک مور آفن دین ناٹ دا کلیکٹیو کانشیس آف پیپل ول پریویل اوور دا ول آف این انڈیویجول. ہاں, ہسٹری میں انڈیویجولز نے صحیح کیا ہے اور ڈیموکریسی نے غلط کیا ہے, بالکل. But is that evidence that that is better than the other? No. And does that mean that democracy in of itself is the solution to everything, is the only way to fix everything? نہیں. ہو سکتا ہے پاکستان میں کوئی بیلویننٹ ڈکٹیٹر آ جائے, بولے ڈیموکریسی باہر میں گئی اور سارے جو فیصلے کرے وہ صحیح ہے. لیکن یہ ایک جینی ان اے باٹل سیناریو ہے. More often than not, I think the collective consciousness prevails, at least makes better decisions. یار اب دیکھو نا, اٹ ڈپینڈس کہ آپ کو کیا چیز امپورٹنٹ لگتی ہے, مجھے کیا چیز امپورٹنٹ لگتی ہے. میں کبھی سعودیہ میں نہیں رہ سکتا, میں کبھی چائنا میں نہیں رہ سکتا, کیونکہ مجھے انڈیویجول لبرٹی بہت پسند ہے. علی اگر یہاں بیٹھا ہوا ہے تو وہ ہم بھونکنے کا ہمیں بہت شوق ہے. تو اگر مجھے کھانا بھی مل رہا ہے, میرا گھر بھی سیف ہے, میں شام کو گھر کھول کے جاؤں تو بھی چوری نہ ہو, لیکن اگر میں نے جمال کشوگی بول دیا تو ختم ہو جاؤں. تو اٹ آلسو ڈپینڈز آن واٹ یو ویلیو. اینڈ صرف اتنے بولنے پہ آئی کین سی اچھا اب عمرہ تو نہیں ہو سکتا. تھینک یو. Hello Shahzad, I am Madiha and thank you for arranging and writing a book, of course. Shahzad, میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ ایک تو یہ سسٹم جو ہے it's never for ordinary to win. یہ تو ہمیں بات established ہے from the day one the Pakistan was born.
اس پہ مجھے آپ کی ٹیک چاہیے. از اٹ دا انٹائر اسٹرکچر ٹو کمپرومائز ٹو فکس؟ اینڈ آف کورس آفٹر دا انڈیا پاکستان وار the establishment and the army's role has redefined again. So اس کے بعد what's your take on it کہ how to go, کیا دیکھتے ہیں آپ in 10 years establishment and all؟ ہمارے پاس 10 منٹ میں we're trying to get as many questions, تو میں اسپیڈ رن میں سارے جواب دے دیتا ہوں. از اٹ فکسیبل؟ یس. اگر ہم نے چیزیں خراب کی ہیں 10-15 سال میں تو 10-15 سال میں ٹھیک بھی ہو جائیں گی. اوور نائٹ سلوشنس کسی چیز کے بھی نہیں ہیں. فکس کیسے ہوگا؟ جو لائرز ہیں، جو ججز ہیں، وہ اپنا چیز فکس کریں. جو جرنلسٹ ہیں وہ اپنی چیز فکس کریں. جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی چیز فکس کریں. اگر ہر کوئی اپنی گلی محلہ فکس کرنے میں لگ جائے گا نا، پاکستان میں سب کو ملک بدلنے کا شوق ہے، گلی تو بدل لو یار. تو ہر گلی جب بدل جائے گی ملک بدل جائے گا. I've started sounding like a politician. Assalamu alaikum sir. I'm Abdul Basit. First of all, thank you for this event, for the content you are making. It helped me a lot. And recently your series about our heroes. Thank you so much for everything. So I'm in learning process as well. So میرا question یہ ہے کہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ TLP and you know it's the reason. پھر ہم سنتے ہیں کہ نہیں ضیاء it's the reason. اینڈ دین پھر ہمیں کچھ ایونٹس ملتے ہیں آل انڈیا مسلم لیگ کے، اٹس دا ریزن. پھر دین سر سید احمد خان. سو مائی کوشچن از کہ کیا ہمیں اپنی روٹ سے کنیکٹ کرنا ہے یا ڈسٹنکٹ کرنا ہے، یا دا بیسیکلی کہ یہ جو سوچ ہے واز اٹ آلویز دا مائنورٹی، یا پہلے ایسا نہیں تھا، یہ سلولی چینج ہوا؟ تھینک یو. The problem is not critically looking at any part of our history and wondering یہاں پر کیا صحیح ہوا کیا غلط ہوا. I think the problem is we often make the argument of inevitability کہ کیونکہ مسلم لیگ نے یہ کیا تھا تو آج ہم یہاں پر ہیں. یار ہو گئے نا 50-60 سال ہو گئے. ایون ضیاء کو اب 30-40 سال ہو گئے. بالکل بہت سارے جو ہمارے مسئلے ہیں وہ ضیاء الحق کی وجہ سے ہیں، پر کیا ضیاء الحق کا کرنا وجہ ہے؟ نہیں. آئی تھنک بہت ٹائم ہو گیا ہے. بڑی چیزیں ہم بہت موقع اس کے بعد بھی تھے چیزیں فکس کرنے کی. تو ون کین لک ایٹ اینی ایپوک آف آر ہسٹری ود اے کریٹیکل لینس اینڈ رائٹ اباؤٹ واٹ وینٹ رانگ اینڈ واٹ وینٹ رائٹ. بٹ کین یو ڈرا اے تھرو لائن سچ دیٹ ویئر وی آر ٹوڈے بیکمز انیویٹیبل بیکاز آف دیٹ ڈیسیجن؟ نہیں. چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. روٹ سے کنیکٹ کریں، بالکل کریں، وہ تو اچھی بات ہے. السلام علیکم شہزاد صاحب. السلام علیکم زمین صاحب. تھینک یو فار رائٹنگ دا بک. اینڈ میرا شاہ صاحب سے کوشچن ہے کہ آپ کی بک کب آ رہی ہے اور کس ٹاپک پہ لکھیں گے؟ 40 رولز آف لو. میں لکھوں گا جلد عشق عمران پہ کتاب، یہی ہو سکتا ہے. نہیں، آئی آلویز وانٹڈ ٹو رائٹ بیسکلی بٹ کانٹ اسپیئر دیٹ مچ ٹائم، کیونکہ ہم 2 کشتیوں میں سوار ہیں. یوٹیوب تو کر ہی لیتا ہے انسان، لیکن ٹیلی ویژن کا بھی بہت بڑی انگیجمنٹ ہوتی ہے کہ یہاں پر ہر چیز جو ہے، ابھی جنگ میں آپ نے دیکھا کیا کچھ ہوتا رہا ہے. ٹی وی پہ بھی جنگ لڑ رہے تھے ہم، یوٹیوب پہ بھی لڑ رہے تھے. سو hard to spare a lot of time. That's why that's the problem basically, but I hope in a couple of years. Assalamu alaikum. So my name is Tahar Riaz, or since I think very admirable work that you guys have been doing, Shehzad, Muzammil اور فیصل بھائی بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. So I think a lot of the clarity جو پوڈ کاسٹ سنتے ہیں آج کے ڈسکشن کے بعد بہت زیادہ کلیئرٹی ملتی ہے کہ یار واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ، اور آپ نے کیا چیزیں غلط کی ہیں ایز اے سوسائٹی، ایز اے نیشن. اور سو وی ڈو ایکسپیکٹ فرام لاٹ آف دا پیپل اراؤنڈ. سو ہماری گورنمنٹ ایسی ہے، ہمیں ایسے کرنا چاہیے تھا، ایسے کرنا چاہیے تھا. بٹ وین یو واک اراؤنڈ دا اسٹریٹس، وین یو ڈرائیو کار، وین یو کہیں پہ آپ کام کر رہے ہیں، آپ کو ڈفرینٹ طرح کے نیچر ملتی ہے، ڈفرینٹ طرح کے لوگ ملتے ہیں. اور آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ کو کوئی غلط گاڑی چلاتا ہوا نظر آ رہا ہے، حالانکہ بہت پیسہ ہے اس کے بعد بیٹھے ہوئے. سو کنیکٹنگ اٹ ود دس پوائنٹ کہ سنس بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ، اور وٹ از دا اسٹوری بہائنڈ اٹ. سو اگر آج پاکستان کی جو کنڈیشن ہے، سو آئی واز گوئنگ تھرو اے پوڈ کاسٹ جنید اقبال کی، سنس آئی ورک ان اے اسٹارٹ اپ لینڈسکیپ. سو آج کی ڈیٹ میں آئی تھنک 2 سال پہلے جو بھی پاکستان کے حالات رہے ہیں، آج لوگ نکلنا چاہ رہے ہیں یہاں سے. آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ نہیں رہ گیا جو آج بہت بڑی زیادہ کمپنیز کو، آج وینچر کیپٹل کی آپ بات کرتے ہیں کہ یار لوگ آئیں پاکستان میں انویسٹ کریں، اور آج کے دن میں ٹیلنٹ نہیں ہے. گیپ بہت زیادہ کریٹ ہو گیا ہے.
So from your story, as an individual, as a Pakistani, جب آپ لوگوں نے اپنا کریئر اسٹارٹ کیا, آج یہاں پہ کافی پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے, انہوں نے کوشچنس کیے, سو اس پرسپیکٹو میں کیا ایسی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے فرام این انڈیویجول پرسپیکٹو, بیکاز اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف کریج کہ آپ اس سسٹم کے تھرو ہوتے ہوئے, پروسیس کے تھرو ہوتے ہوئے اپنے آپ کو گزاریں. سو جسٹ وانٹڈ ٹو سے جو آپ آرگیو کر رہے ہیں اس کی فلپ سائڈ یہ ہے کہ پاکستان میں اگر تو بڑی چیزیں نہیں ہیں تو کتنا فائدہ ہے چیزیں کرنے کا. فار انسٹنس آن لائن کلاسیفائڈس کوئی ریولیوشنری کام نہیں ہے. سنیل یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک چھوٹا سا خیال کہ یار گاڑیاں بیچ سکتے ہیں, ریویو کر سکتے ہیں. ناؤ اٹس لائک MNC جو دبئی میں کھلنے والی ہے. ابھی وہ رانا عاطف باہر گئے ہیں, ایک کرکٹ کیمپ لگایا, اس میں آپ کو حارث رؤف مل گیا. ابھی تو سب بولیں گے نہیں یہ نہیں کرنا تھا, یہی تو نہیں چاہیے تھا ہمیں, تو ابھی وہ باہر ہے تو ہم یہ باتیں کر سکتے ہیں. تو پاکستان کا فلپ سائڈ یہ ہے کہ کیونکہ اتنی چیزیں خراب ہیں, آپ کسی بھی سیکٹر میں ہلکی سی بھی انٹرونشن کر دیں گے اور آپ 2-3 سال لگا دیں گے, سڈنلی 3 سال بعد یو ول بی لائک وی ہیو افیکٹڈ 1 ملین پیپل. سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ اتنا جلدی اتنے لوگ کیسے ہو گئے. اخوت شروع ہوا تھا, ابھی انہوں نے ہیرو سیریز کی بات کی. آئی تھنک دیٹ ہیز انسپائرڈ می اے لاٹ ایز ویل, بیکاز آئی ہیو سین کہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں کتنی بڑی ہو جاتی ہیں پاکستان میں. اخوت آئی بلیو ناؤ از دا لارجسٹ مائکرو فائنانس انٹرسٹ فری پروگرام ان دا ورلڈ. $1 بلین سے اوپر وہ مائکرو فائنانس دے چکے ہیں, 7 ملین فیملیز کا وہ فائدہ کر چکے ہیں. تو بہت چیزیں خراب ہیں, بٹ اس کی بہتری یہ ہے کہ آپ کچھ بھی اٹھا لیں, کوئی بھی اسٹوڈنٹ کچھ بھی کر رہا ہے اس سیکٹر میں آپ 3-4 سال لگا دیں, جو لائک آپ پہ ہیرو سیریز بن رہی ہوں گی. لاسٹ کوسچن کسی کا بہت کوئی برننگ کوسچن ہے جو لاسٹ کوسچن ہو ہمارا. 1000 روپے دیے, کوئی سوال ہی نہیں پوچھ رہے ہیں. اگر آپ احمد کورو کی کتاب پڑھیں تو اسلام میں کس طرح اسٹیٹ اور کلرجی ملے ہیں, اس کی آپ کو تاریخ پتہ چل جائے گی. اٹس ناٹ لائک دا اسٹیٹ اینڈ دا کلرجی ور آلویز ون اینڈ دا سیم ان اسلامک کنٹریز ایز ویل. اب یہ ایک لمبی ریلیجس ڈبیٹ ہے کہ does Islam say that the political leader needs to be the religious leader or not, or that just happened because the Prophet peace be upon him held both positions. یہ پھر ایک اور لمبی ڈبیٹ ہو جائے گی. پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ بٹوین دا ماسک اینڈ دا ملٹری پڑھیں, حسین حقانی کی, تو بتائیں گے پاکستان میں کس طرح یہ کلرجی, بیوروکریسی اور ملٹری کا ایک نیکسس بنا تھا. آئی ڈونٹ تھنک نیسسرلی ہمیں کوئی اتا ترک چاہیے جسٹ ٹو فکس پاکستان. دیر آر مینی کنٹریز ان دا ورلڈ دیٹ ریمین مسلم, وہاں نماز بھی ہوتی. ٹرکی دیکھ لو, آئی تھنک جو اردوغان ہیں ہی از لینڈ اے لاٹ مور ان ٹو ریلیجن دین مے بی پریویس ٹرکش لیڈرس. بٹ ایسا نہیں ہے کہ ٹرکی میں کورٹس ختم ہو گئے ہیں, جسٹس ختم ہو گیا ہے, یا فریڈمس ختم ہو گئے ہیں, یا ٹورسٹ جو ہیں ان کو اب ایک سرٹن چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں. ٹرکی ہیز ریمینڈ ٹرکی ڈسپائٹ سرٹن لیجسلیشن بینگ پاسڈ. Does Pakistan need to abandon religion altogether to be a modern nation state? Absolutely not. ایگزیکٹلی آئی ایگری ود دس, بیکاز اس میں مسئلہ یہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ اس طرح اینٹائی ریلیجن ہو کے, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی اسپیسیفک نظام جو ہے اس کو سپورٹ کیا, مسئلہ یہ ہے کسی بھی نظام کو سپورٹ نہیں کیا. اگر آپ پیورلی اسلامک ویلیوز پہ جائیں, پاپولر ووٹ ہے ہی نہیں اس میں, وہ بھی کرا دیا, ریپبلک بھی لکھ دیا, شروع میں اسلام بھی لگا دیا. پہلے وہ اسلام ہٹایا ہوا تھا ایوب کے پہلے کانسٹیٹیوشن میں, پھر بھٹو صاحب نے کہا کہ کی کر رہے ہو, کلمہ دے پڑھاؤ انہوں, پھر انہوں نے پیچھے اسلام ایڈ کیا. اچھا اس کے بعد میں وہ ضیاء صاحب نے اگر کا قانون شہادت ہوگا, انہوں نے کہا ایک چھوٹی سی دیوبندی مائنورٹی جو ہے ان کے ہاتھ میں ہتھیار دے کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. وہ یہ ہوا کہ TLP بن گئی جب آپ نے مزاروں پہ دھماکے کیے, وہ بھی ریڈیکلائز ہو گئے جو ریلیٹیولی پیسفل تھے پہلے, ٹھیک ہے. تو یہ سارا کر کے ایک امیلگم بنا ہوا ہے جس میں ایک آپ کا جو ہے وہ پیرالل جوڈیشل ماڈل بھی ہے, کہیں پنچایت سے فیصلہ ہو رہا ہے, کہیں عدالت فیصلہ کر رہی ہے, کوئی کہہ رہا ہے میں جج کی بات ہی نہیں سنوں گا, پہلے ہی موب لنچ کر دوں گا, کوئی جرگے کی بات سن رہا ہے. بلوچستان میں ابھی کپل کو مارا ہے جرگے نے جو ہے نا وہ فیصلہ کر کے براڈ ڈے لائٹ میں جا کے آنر کے اوپر مار دیا. بگٹی صاحب کا میں نے کوٹ کیا کہ وہ ویسے تو ایچسن سے پڑھ کے گئے تھے لیکن وہ کہتے تھے کاروکاری ٹھیک ہوتی ہے, اگر کسی نے منہ کالا کروایا تو اس کی لاش لٹکانا ہمارا فرض ہے. تو یہ پریجوڈسز جو ہوتی ہیں نا, مسئلہ صرف اس کا ہے. چائنا میں کوئی پاپولر ووٹ نہیں ہوتا, سعودیہ میں نہیں ہوتا, بٹ اسٹیٹس آر فنکشنل بیکاز دا پاپولس ہیز اگریڈ اپان ون سیٹ آف پولیٹیکل ویلیوز, وی ہیو ناٹ.
ساہیوال سے آگے جائیں گے نا تو پنچایت آ جائے گی, اس سے آگے جائیں گے جرگا آ جائے گا, اس سے آگے جائیں گے شریعہ آ جائے گی. پہلے پورا معاشرہ کنسنسس کرتا ہے, پھر اسٹیٹ بلڈ ہوتی ہے. جو ہابس کہتا ہے کہ 2 سوشل کانٹریکٹ ہوتے ہیں, ایک پیپل کا پیپل کے ساتھ ہوتا ہے, دین دے ریز اے اسٹیٹ. پہلے تو ہم نے اگری نہیں کیا, ٹھیک ہے. کے پی کا جو ریفرینڈم ہوا تھا اس کو پڑھ لیں کیا ہوا, کلات کو کیسے انیکس کیا اس کو بھی پڑھ لیں کیا ہوا, گلگت آج تک پارٹ نہیں ہے, کشمیر آج تک پارٹ نہیں ہے. بچا کون؟ لاہور سے ساہیوال. لاہور جیت لو, پنجاب جیت لو, پنجاب جیتو پاکستان جیت لو. یہ سیاست ہے. جیتو پاکستان. Thanks a lot for coming. We are done.